نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا شہزاد صاحب آج وہ QC2 کی بک کی پرنٹنگ میں مشغول ہیں تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو کوئی ساتھی مجھے بتا سکیں گے کہ اگر سلائیڈ آواز اور تصویر آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم جی سر، السلام۔ سب ٹھیک آ رہی ہے۔ ٹھیک آ رہی ہے تو خوش آمدید۔ آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں QC6 آیات نمبر 204 سے 211 آج کا ٹاپک ہے۔ تو ڈیورنگ دا ویک میرے سے کچھ لوگوں نے کوشچن کیا کہ QC6 میں کیا پڑھایا جاتا ہے، یہ آبجیکٹو کیا ہے۔ تو لیٹس ریوائز دیٹ آبجیکٹو کہ QC6 میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو QC1 سے QC5 تک کا گرامر تھا اس کو ہم نے الحمدللہ ریوائز بھی کیا، اپلائی بھی کیا۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوشچن ایکچولی یہ تھا کہ کیا ہم ترجمہ خود سے کر سکیں گے، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یس، سونر اور لیٹر۔ what that means is کہ ہمیں تھوڑی پریکٹس چاہیے ہوگی، اور وہ پریکٹس ہم کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات، جو کہ کافی چیلنجنگ آیات ہیں یہاں پہ جو ووکیبلری کے لحاظ سے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک تو میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ گھر پر بھی ریوائز کرتے ہوں گے۔ ہم اسی کو یوز کر رہے ہیں ایز آر سورس تعلیم القرآن، تو اس میں الفاظ کے معنی بھی ہیں، ورڈ فار ورڈ بھی ہے، اور گرامر کے بھی کچھ اصول دیے ہوئے ہیں نیچے، پلس سب کے پاس یہ سلائیڈز بھی موجود ہیں۔ تو آبجیکٹو کیا ہے کہ ہمارا، اچھا ونس اگین یہ ریوائز کر لیتے ہیں کانسیپٹ، کہ جب ہم نے QC2 through 5 شروع کیا تھا تو ہم نے کہا تھا ہمارے چیلنجز دو ہیں۔ ایک چیلنج ہے ووکیبلری کا اور ایک چیلنج ہے گرامر کا۔ اور جو ووکیبلری کا چیلنج تھا ہم نے کہا تھا اس کو ہم میٹ کریں گے فکروں کے ذریعے یعنی فریزز، اور اشارات کے ذریعے یعنی پوائنٹرز۔ اچھا، اور گرامر کا ہم نے کہا تھا ہم چیلنج فیس کریں گے تھرو TPI اینڈ تھرو عربی بول چال۔ سو واٹس ڈفرنٹ اباؤٹ QC6؟ QC6 میں ہم اپنا چیلنجز وہی دو رہیں گے مین، ووکیبلری اور گرامر، اور دونوں کا امتزاج کہ ہم ان کو اکٹھا جو ہے وداؤٹ ریفرنگ ٹو گرامر ہم اس کا گرامر سمجھ جائیں۔ آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ انالائز ایچ اینڈ ایوری سینٹینس، بٹ انالائز انف ٹو نو کون کس سے بات کر رہا ہے، کون سی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، منصوبات اسپیشلی کیا بیان کر رہے ہیں، اور مرکبات میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے بیسک چیلنجز وہی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جو ووکیبلری کا چیلنج ہے اشارات کا تو وہی رہے گا، ہم اس میں بھی اشارات استعمال کریں گے، اشارات یعنی پوائنٹرز۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یعنی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے پورے قرآن کے اشارات بنائے ہیں جو کہ انڈر کنٹینیوس ریویژن بھی ہیں۔ جو پوائنٹرز ہیں وہ پوائنٹرز ہماری کیا مدد کرتے ہیں کہ ہم پورے صفحے کو، جو پوری سلائیڈ کے جو مضمون ہے اس کو آپس میں وہ کمبائن کر لیتا ہے، جگڑ لیتا ہے ان دا فارم آف اے زنجیر، تو اس کا مضمون ہمارے پیچھے چلتا آتا ہے۔ جبکہ فریزز کا کانسیپٹ جو ہے اس سے ہم نکل آئے ہیں، اور اب ہماری کانسنٹریشن ایکچولی ووکیبلری پارٹ میں ہوگی روٹ سے، کہ یہ روٹ لیٹرز کیا ہیں اور ان کے معنی کہاں سے ڈرائیو ہو رہے ہیں۔ اور ٹپیکلی 90% پلس کیسز میں کوئی نہ کوئی گرامر ٹیبل ہوگا، اس گرامر کے ٹیبل میں اس فعل کی خصوصیات ہوں گی، یا اگر اسماء ہیں تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا، بلاغت سے ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر خاص صفت پائی جائے، پرمننٹ ہو، صفت مشبہ ہو یا عارضی ہو۔ تو ہم جو ووکیبلری پارٹ ہے اس پر ہم دوبارہ سے زور لگائیں گے آن دا ایکچوئل ورڈ، فریز
ہمارے لیے اس لیے آسان ہو جائے گا کہ جب ہمیں یہ مشکل الفاظ بیچ میں سمجھ آ جائیں گے تو اب اتنی ایبلٹی کہ ان کو ہم آپس میں جوائن کر سکیں گے. تو ہم ہمیشہ، اور آج کے لیسن میں بھی کافی چیلنجنگ ورڈز ہیں. چیلنجنگ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم ان کو بھول بھی جاتے ہیں، اور اگر ہمیں ان کے روٹ لیٹرز اور میننگ سمجھ میں آ جائیں تو وہ ہمیں پھر آسانی سے یاد رہیں گے. اسی طرح سے گرامر پورشن میں ٹی پی آئی ہم ضرور استعمال کر رہے ہیں ان اے وے کہ ہم جو فیل ہیں ان کو اس کے ریفرنس ٹیبل سے جا کر ملاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اس کے مختلف صیغے کیا ہیں. however جو گرامر کا ڈائلاگ ہے، اب وہ ڈائلاگ ہم قرآن کے اندر سے سیکھ رہے ہیں. یعنی جب ڈائلاگ ہوگا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی ڈائلاگ ہو رہا ہے. تو ان چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارا فوکل پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن سنیں تو سمجھ میں آ جائے، اور سمجھنے کے لیولز ہیں ڈفرینٹ، کہ ہمیں بیسک مفہوم سمجھ میں آ جائے، اس کی ڈیپتھ سمجھ میں آ جائے، اور اس میں سے کیا اسباق لے سکتے ہیں اپنے لیے. سورۃ البقرہ کی اگین یہ آیات چیلنجنگ ہے. چیلنجنگ سے مراد یہ ہے کہ احکام ہیں یہاں پہ. پچھلے سبق میں ہم نے مناسک حج کور کیے تھے ان کوائٹ ڈیپتھ. ہم نے بات کی تھی کہ شروع یعنی ایز اے میٹر آف فیکٹ حج کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ حج جس کو ہم اکثر کرتے ہیں یعنی حج تمتع، کہ جس میں ہم حج تک عمرے کے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوبارہ سے احرام پہنتے ہیں 8 ذی الحجہ کو منا، 9 کو عرفات، اور 9 کی شام کو رات کو واپس مزدلفہ. نیکسٹ مارننگ میں مشعر الحرام کی بات کی جا رہی تھی، ادھر سے ہم منا آئے، منا میں قربانی، اور اس کے بعد طواف زیارہ، اور پھر جو خاص بات تھی کہ ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے زیادہ سے زیادہ عرفات میں، مشعر الحرام میں، اور منا کے جو ایام معدودات ہیں. تو ذکر پہ کثرت کی بات تھی، اور تقوی کی بات تھی، مغفرت کی، قربانی کی، ذکر کی. ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی آیت ہم نے پچھلی بار تفصیل سے پڑھی. آج کی جو آیات ہیں 204 سے 11، ان میں ہم 6 ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، مضمون ہیں جو ہم کور کریں گے. ایک بات ہو رہی ہے کمپیریزن دو لوگوں کی، جہاں ہم شروع کریں گے. 2 طرح کے لوگ، ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کا قول بڑا میٹھا ہوگا، انسانوں کو پسند آئے گا، امپریسو ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا شخص کے بارے میں جس کا قول آپ پسند کرتے ہیں، اور وہ صرف پسندیدہ قول ہی نہ ہو، وہ شخص اللہ کی قسم دے کر، یعنی گواہی اللہ کی، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر بات کرے، تو سہی بات ہے اس کی بات مانی جائے گی. لیکن وہ اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ جھگڑالو ہو، اور سخت قسم کا جھگڑالو ہو، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ قتل و غارت تک بھی کرے. تو ایک پرنسپل بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس میں یہ باتیں ہیں تو وہ اس کا جو ہے جو الٹیمیٹ جو اینڈ ہے وہ جہنم ہے. اور جبکہ کیسے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے. یہ سلائیڈ جو ہے یہی چل رہی ہے سب کے پاس، یہ کورس 3 کی ایک سلائیڈ لگی ہے. سلائیڈ ابھی شروع نہیں ہوئی، انٹروڈکشن ہو رہا ہے. انٹروڈکشن ہو رہا ہے. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم نے ذکر ان لوگوں کا جن کا بات کرنے کا انداز بہت خوبصورت، میٹھا، امپریسو، اللہ کی قسمیں کھا کر بار بار اس پہ گواہی دینا، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جھگڑالو ہے سخت، اور قتل و غارت میں مشہور رہتا ہے when he returns. تو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، قوموں کی بات ہو رہی ہے، ہمیں ایک لیسن دیا جا رہا ہے. ان ریٹرن ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے لگا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ ان کے لیے ان کا جو اینڈ ہے وہ جنت ہے. پھر ہمیں کہا جا رہا ہے امپورٹنٹ آیت آج کی کہ داخل ہو جو اسلام میں کافہ، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اس سے کیا مراد ہے. اس کا مطلب ہے اسلام میں داخل ہوا جا سکتا ہے پارشلی بھی، اگر کہا جا رہا ہے پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. اور اگر لڑکا جاؤ گے تو اللہ بہت غفور حکمت والا ہے، تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اس سے کیا مراد ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو کہ چیلنج کرتے ہیں اللہ کو کہ بھائی اگر حق ہے تو عذاب لا کے دکھا دو یا فرشتے آ جائیں. تو کہا جا رہا ہے کہ جو لیسن وہ یہ ہے کہ جب حق نظر آ جائے گا تو پھر واپس گنجائش نہیں ہوگی مڑنے کی. یعنی جب صاف آزمائش ختم ہو جائے گی
تو اس وقت پھر صرف عذاب ہی ان کے لیے ہے، پھر مغفرت نہیں ہے۔ اور اینڈ میں جو بات کی جا رہی ہے، جو ہمارے لیے آج کا مین لیسن ہے، کہ نعمتوں کے بارے میں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا، ان کو ایکسیپٹ کرنا۔ اور اگزامپل دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو دیکھ لو کہ انہوں نے اپنی نعمتوں کے ساتھ کیا کیا، اور پھر کہا گیا کہ جو اب نعمت کو بدل دیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اور نعمت کو بدلنے سے کیا مراد ہے، وہ اصول بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا۔ ان پر بھی نعمتیں آئیں، انہوں نے نعمتوں کو انہوں نے ٹھکرایا، ناشکری کی اور کچھ اور چاہ۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی سلائیڈ، اور پہلے ہم سنیں گے آیات کو انشاءاللہ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے الفاظ نئے اور چیلنجنگ جو کہ کافی سارے ہیں۔ تو آج میں تو چاہوں گا کہ ہم نوٹس بھی بنا لیں، کہ بنانا چاہیں، کیونکہ یہ بار بار یہی الفاظ آئیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یا جو ایسے ہیں جس کی بات، جس کا قول آپ کو دنیا کے معاملات میں بہت بھلا لگتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے۔ یہ کائنڈلی اپنے مائکس میں کر دیتا ہوں، یعنی وہ اپنے جو وہ بات کر رہا ہوتا ہے، جس پر بات بھی خوبصورت ہوتی ہے، دل لگی ہوتی ہے، اور اس پر وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ کیا مانا اللہ کو گواہ بنانا؟ اللہ کی قسمیں کھانا۔ جب اللہ کی قسم کھائی جائے تو اس بات کو کہنا کہ یہ سچ اور حق ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کا جو خصلت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہوا الد الخصام، وہ ہے سخت جھگڑالو، یعنی وہ حد سے زیادہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے بات بات پر۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ لوٹتا ہے یا واپس ہوتا ہے، سعى فی الارض، تو وہ کوشش کرتا پھرتا ہے زمین پر، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ فساد مچائے زمین میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ ہلاک کر دے کھیتی کو، یعنی کھیتی کو تباہ کر دے، وَالنَّسْلَ، یعنی انسانوں کو، یعنی قتل و غارت کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا جائے اس سے، اتق اللہ، کہ ڈر اللہ سے، یہ جو تو کر رہا ہے خوف خدا کا، جس طرح اردو میں بھی کہتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اخذتہ العزت بالاثم، تو اس کی عزت اس کے آڑے آ جاتی ہے۔
کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اب مان لے کہ اس کی غلطی تھی، یعنی وہ جو غرور اس کو پھر مجبور کرتا ہے کہ پھر وہ گناہ پہ اڑ جاتا ہے، ایسے کے لیے فحسبہ جہنم، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اب پہلا وَمِنَ النَّاسِ تھی مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، یہاں پر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ، ایسا شخص جو بیچ ڈالے اپنے نفس کو، یعنی اپنا پورا اپنی جان دینے کو قربان کر دے، جان دے دے، کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ شخص اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تو بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت ہی خوبصورت طرح سے کہا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان تو تم لے آئے ہو، یعنی ایمان لے آئے ہو کلمہ پڑھ کر، جماعت میں شامل ہو کر، روزہ نماز پڑھ کر، آئی سپوز ادخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں، سبمیشن میں، کتنے کافتاً مکمل طور پہ، بغیر کسی رکاوٹ کے، اگرچہ تم ہو تو ایمان والے لیکن پوری طرح سے داخل ہو جو ایمان میں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ولا تبتغوا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تتبعوا، نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے چالوں کی، شیطان کے وسوسوں کی، شیطان کے ہیلے اور بہانوں کی۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے ایک کھلا سری دشمن ہے۔ یہ تو تھا آیات کا ترجمہ سریس اردو میں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان الفاظ کو جن کو میں کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے چیلنجنگ ہو، تو لیٹس سی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، یعجب، بڑا انٹرسٹنگ فعل ہے، اعجب یعجب، کیا معنی ہوتا ہے عجبہ یعجب؟ اچھا میں نے کہا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی جو ہماری کی ورڈز ہیں ان کو ہم پکڑے جا کر ان کے روٹ سے، تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اعجبہ یعجب، اس کو بھلا لگا، اگر اس کے روٹ لیٹرز پر جائیں تو عجیبہ یعجب سمیہ کے پیٹرن پر، اور اس میں معنی ہوتا ہے حیرانگی کا اظہار کرنا، تعجب کرنا۔ انسان کو تعجب بھی تب ہوتا ہے، حیران کن تب ہوتی ہے چیز جس کو دل کو کوئی چیز بھلی لگتی ہے یا آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اسی سے عجیب نکلا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں سمتھنگ عجیب۔ اسی سے عجاب، عجاب یعنی فعلان، فعال کے وزن پہ، فعال کے وزن پہ، جیسے غفران ہے تو معنی ہوگا کہ بہت زیادہ حیران کن بات، انتہائی حیران کن۔ تو ہم اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں عجیب، عجبہ، عجبہ، یہاں مراد ہوا عجبہ جو بھلا لگتا ہے، تو بھلا کیا لگتا ہے؟ یعنی من یعجبک قولہ، تھوڑی سی گرامر بھی یہاں پر ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ یعجبک قولہ، چلیں گرامر بعد میں کریں گے، پہلے ہم الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یعجب کلیئر ہو گیا، عجبہ یعجب بھلا لگنا، پسند آنا، یہ بھی اسی میں سے ہے کہ دلکش لگنا، بھلا لگنا، تو کوئی چیز بھلی لگتی ہے، میں اگر میں کہوں یعجبو کا یعنی اس کو پسند، کیا پسند آیا، اس کے آگے لکھا قولو، اس کا قول پسند آیا تجھ کو، یا پسند آئے تجھ کو۔ الحیات الدنیا، یہ کئی دفعہ ہمارے پاس اس طرح کا یہ کمبینیشن آیا ہے، تو یہ کمبینیشن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو ہم کہتے ہیں دنیا کی زندگی، تو ہم نے ترجمہ کیسے کیا؟ مرکب توصیفی کا کیا یا مرکب اضافی کا کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ الحیات الدنیا، جی سسٹر فائزہ کیسا ترجمہ کیا؟ الحیات الدنیا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، جی سسٹر فائزہ آپ کی آواز نہیں آ رہی سسٹر فائزہ۔
ब्रदर ज़िया और रसूल, जी ज़िया भाई, एक आदमी करे तो उनको आपकी भी आवाज नहीं आ रही ज़िया भाई। आप जी ज़िया अपना माइक। सर तर्जुमा तर्जुमा तो हमने मुरक्कब इजाफी का किया है, लेकिन ये है मुरक्कब तौसीफी। बात तो आपने वही की जो नजर आ रही है, तो फिर इसको हल कैसे करेंगे इस मुहिम्मे को? देखिए तर्जुमा तो हम इसका वही करते हैं कि मतलब मुरक्कब इजाफी का कर रहे हैं, दुनिया की जिंदगी, लेकिन ये है इसमें मौसूफ है, हयात मौसूफ है, दुनिया जो है इसका सिफत है। तो उस लिहाज से तर्जुमा इसका बना कि हयात ऐसी जो क्या दुनिया है, लेकिन हम कहते हैं दुनिया की जिंदगी। तो दुनिया का मतलब बिल्कुल वो है ना कि बिल्कुल नाक़िस होगा, तो इसमें ऐसी जिंदगी है बिल्कुल नाक़िस हो। हाँ, लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। असल में इसका जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज आपने सही फरमाया कि ये है तो मुरक्कब तौसीफी। यू कैन नॉट चेंज द रूल, मतलब ये अल हयात तो दुनिया आपस में टोटली कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला रखें कि चूंकि अरबी है ना, जब अरबी से आप किसी और लैंग्वेज में जाते हैं, उर्दू में, अब ये उर्दू में इस बात को समझाने के लिए हम ये नहीं कहते जिंदगी दुनिया या जिंदगी वो जो दुनिया है, तर्जुमे में हम ये कहते हैं दुनिया की जिंदगी, लेकिन मुराद वो होती है जो आपने असल में बात की, जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। मुरक्कब इजाफी के हिसाब से बनता क्या है? अल हयात तो हुआ जिंदगी। दुनिया के दो माने हैं, एक माना है करीब, जो करीब है, करीब एज अपोज टू आखिरत, लेकिन दूसरा एक और माना भी है जो अदना की मोनस है, ये वो माना है हकीर, राइट। सो कहने का मतलब है कि जब भी ये वाला आपके पास आए ना, ये मुरक्कब अल हयात दुनिया, तो ज़हन में रखिए कि उर्दू का तर्जुमा तो बिल्कुल सही है कि दुनिया की जिंदगी, लेकिन इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हयात दुनिया, यानी इसको जो है अरबी में इट कम्स एज अ मुरक्कब तौसीफी, ऐसी जिंदगी जो दुनिया को बनाया हुआ मौसूफ, और वो दुनिया क्या है, वो जिंदगी क्या है, सॉरी जिंदगी को बनाया हुआ मौसूफ, जिंदगी क्या है, वो अदना है या वो करीब रहने वाली है। Anyway, ये एक पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गया। अच्छा, इसका ऑपोजिट भी कभी आ सकता है, यानी ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई मुरक्कब इजाफी मिले, जैसे कि लास्ट पिछले सबक में शायद था सूअल अजाब था, जिसमें हमने कहा था कि इसका तर्जमा है बुरा अजाब। तो सूअल अजाब का तर्जमा तो अजाब का बुरा, ये उर्दू का मसला है। सूअल अजाब का मतलब अरबी में यही है, बुरा अजाब, लेकिन हमारे ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि हम इसको का की मिलाकर इसको इसका पोजेशन ही जरूर देना है। तो बोथ वेज हमें ये चैलेंज आ सकता है, लेकिन हम समझ जाते हैं इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिफिकल्टी। युशहिदु, ये कौन सा फेल है, बता सकता है? अशहदा युशहिदु, युशहिदु, अशहदा युशहिदु, करेक्ट। अशहदा युशहिदु का क्या माना? उसने गवाही दी। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रूट लेटर्स क्या है, या ये इसका जो बेसिक फेल सलासी मुजरद से क्या है, तो शाहिदा यशहदु, उसका माना गवाही दी या हाजिर होना, वो भी इसी में आता है कि जो भी हाजिर हो। यहाँ पे तो बाबे फाल से है ना, बाबे फाल से आया, लेकिन शाहिदा में माना है हाजिर होना, वो भी गवाही दे, जब जो शख्स हाजिर होता है वही गवाही देता होता है ना, जो हाजिर होता है। हमने पिछले सबक में पढ़ा था वो रमजान वाले में कि जो पाए, फमन शाहिदा मिनकुम अशहर फल यसुमहु, यानी जो पाए या जो प्रेजेंट हो। तो शाहिदा का माना प्रेजेंट होने में भी, गवाही देने में भी, अशहदा का माना फिर वही गवाही देने में। और इसके अलावा अगर आप रूट लेटर्स पर जाएं तो हम वी कैन से इस तशहदा भी आ सकता है। उस तशहदा में क्या होगा? तलब करना गवाही को। तो हमारे लिए युशहिदु क्लियर हो गया लफ्ज। तलब हुआ अलद्दु, ये नया लफ्ज है, अलद्दु, ये इसम तफजील है अफलू का पैटर्न, लेकिन ये फेल कौन सा है? लद्दा यलुद्दु, यानी उसने झगड़ा किया, लद्दा
یلدو جھگڑا کرنا، اور اردو ہوگا تو زیادہ جھگڑالا، یعنی اس میں تفضیل کے پیٹرن پر یہ آ رہا ہے یہاں پہ. تو الدو زیادہ یعنی ہر زیادہ. اور خصام، دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ورڈ. خصام، خصام لیٹس سی الخصام. خاصمہ یخاصمو، اور اس کا جو مصدر ہے وہ خاصمتن بھی ہو سکتا ہے اور خصام بھی. خاصمہ ہوتا ہے سر آپ یہ دکھا رہے ہیں، آپ آپ کو یہ نظر جو ہے sorry؟ نہیں سر، یہ جو آپ میننگس دکھا رہے ہیں یہ میری طرف تو نہیں آیا. آئی ڈونٹ نو سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو. سوری، میں سمجھا تھا شیئر ہو رہا ہے. لیٹس سی، ایک سیکنڈ. یہ جو آپ ٹیبل سکھا رہے تھے نا سر، یہ میں نے نہیں دیکھے. نہیں، یہ جو اب آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے جی آیات کی، سر، جی آیات والی اسکرین نظر آ رہی ہے سر. جب ہم جاتے ہیں اس پہ ٹیبلز پہ وہ نظر نہیں آتے. سر مجھے تو نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور لوگ نہیں سر، بتا سکیں. نہیں آ رہی سر. نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. ٹیکس آ رہا ہے. ٹیبل والی نہیں آ رہی. اسکرین نہیں جی آ سر رہی. نہیں. چلیں جی، یہ گلچ کا میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ ہم ان کو لکھ لیتے ہیں. پھر آپ یہ مجھے تو نظر آ رہی ہے لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو اس کو ہم یہاں یوں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ساتھ ہم یہ بھی شیئر کریں. سر پھر وہ دوسرے فولڈر میں ہوں گی جو آپ کی شیئر نہیں ہو رہی. یہ والی تو شیئر ہو رہی ہے آیت کی سائڈ. آپ چاہتے ہیں میں واپس ذرا ایک منٹ دیکھ سر آپ ایک دفعہ ان شیئر کر کے دوبارہ سے اسکرین شیئر کریں گے نا تو یہ پرابلم سالو کر دے گا. میں کیا کروں پہلے؟ سر ان شیئر کریں نا، اپنی اسکرین ان شیئر کر کے ہمارے ساتھ دوبارہ سے شیئر کریں گے تو وہ انشاءاللہ یہ سالو ہو جائے گا. چلیں دیکھتے ہیں. میں نے سٹاپ شیئر کر دیا اور اب میں شیئر کرتا ہوں دوبارہ سے. اچھا، سلائیڈ آ گئی. سلائیڈ آ گئی ہے. اب آپ وہ کلک کر کے دیکھیں ٹیبل آتے ہیں کہ ہوتے ہیں. گرین آتے سلائڈ. ٹیبل آئے؟ نو سر. ٹیبل نہیں آئے. کریں گے یہ ٹیبل نہیں آئے. اچھا، میں اس کو یہ کرتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں. بھائی آپ سب لوگ آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں. یہ اس ٹیبل پہ نہیں آتا، وہ دوسرا والا ٹیبل جو ہے نا آپ کا، اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو آتا ہے. یہ والا اس ٹیبل کے اوپر نہیں آتے جس سے تلاوت ہوتی ہے، اس ٹیبل پہ نہیں آتے. اور اس کے ساتھ ایک اور دوسرا ٹیبل ہے، ایسے آیتیں جس پہ لکھی ہوئی ہیں اس پہ آتے ہیں. میں اس کو میں دوبارہ سے اس کو میں دوبارہ سے اس کو سر جو سلائڈز ہوتی ہیں نا جس پہ اشارے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے وہ ساتھ actually ٹیبل شیئر جاتے ہیں. یہ وہ دوسری اشارے سلائڈ. والے جو ہے نا آج وہ ہے نہیں. شہزاد صاحب نے وہ اشارے بھیجنے تھے، وہ ادھر پھنس گئے ہیں پرنٹر کے پاس. جی سر، اسی لیے وہ شاید شیئر نہیں ہو رہی کیونکہ جو وہ میرے والی پاس سلائڈ کے ساتھ یہ کلک ہو جاتا ہے. نہیں، وہ تو ان پہ بھی آنے چاہیے. ایک سیکنڈ. ہم لوگ اپنے اس پہ دیکھ سکتے ہیں تو ایک سیکنڈ، ابھی آ جاتے ہیں انشاءاللہ. اب آ رہے ہیں آپ کے پاس سلائیڈز؟ اب آ رہی ہے سلائیڈز؟ جی سر آ رہی ہے. آیات آ رہی ہیں. آیات آ رہی، وہ نہیں آ رہی آپ کے پاس جو ٹیبل ہے؟ نہیں سر وہ نہیں آ رہا. اچھا، اس کو ایک سیکنڈ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہاں سے سر ویسے گروپ میں شیئر کر دیں گے شہزاد صاحب بعد میں. جو کچھ ٹیبلز ہیں نیو، باقی تو وہی چل رہے ہیں، پرانے والے ہی چل رہے ہیں. اس وقت اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ سر وہ پہلی والی جو تھی نا کورس کی تیاری، وہ والی چیز ابھی آئی ہے نا.
अब आ गई? स्क्रीन शेयर हो रही है सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर अब वो आई है जो नहीं आयात जी अच्छा, वो आयात नहीं आ शो हो रहा, रही है टेबल नहीं आ रहा। नहीं सर अभी नहीं अच्छा, उसका ऐसे करते हैं ना कि जो आपको पूछना है मैं उसको इसके ऊपर ले आऊंगा, क्या नाम है वन नोट आपका, पे वन नोट पे, ठीक है सर ठीक है ना? वन ये शेयर हो रही है स्क्रीन वन नोट वाली? जी सर ये आ गई है सर आ रही है, चलिए आ रही। तो हम बात कर रहे थे खिसाम की, तो इसमें शेयर करने की जरूरत है, कौन सा ये फेल है या ये अंडरस्टूड है? सर मैक्सिमम बाप बता दे तो वो खुद ही पता चल जाता है ना बाप से राइट, बाप बता दें काफी है। अच्छा, तो खिसाम जो है खासमा युखासिमु, और इसका जो मस्दर है वो खिसाम। तो लेट्स सी, ज्यादा झगड़ने वाला, इसके बारे में अब तो कोई अब क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आप लिख सकते हैं, अब तो सामने वो तो आ रहा है, लिखना मुझे लिख सकते हैं अब। लिख जी सकता बाबे हूँ। मुफाला बताया अब तो आ गया है। खासमा युखासिमु और खिसाम। तो खिसाम कहेंगे, खासमा होता है एक दूसरे के साथ झगड़ना, अक्रॉस, और खिसाम उसी से उसका मस्दर है कि झगड़ने, यानी जो झगड़ता है, ये झगड़ालू है, वो मुराद है यहाँ पे झगड़ने वाला। तो खासिम भी उसी को कहते हैं, झगड़ने वाले को। तो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं आगे कोई जो हुआ। ये मैं खोलता हूँ 2 दफा आ जाता है, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। अब आपको आ रही है स्लाइड नजर? नो सर नहीं सर हमें तो अभी वन नोट नजर आ रहा है बस स्लाइड नजर नहीं आ रही? दिस समथिंग इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन। अच्छा, सर ओके वैसे ही टाइम लग रहा है सर ये इजी है अभी तो कोई मुश्किल फेल आएगा उसको फिर देख लेंगे लिख लेंगे यहाँ पे कहाँ पर अब शेयर हो रही है स्क्रीन, बस ये बता दो। ऊपर से दबाओ सर वन नोट वन नोट आ रहे जी हैं सर आयात बस, आयात की आ गई है। चल अब इसी पे गुजारा करते हैं इस बार। ऊपर कुर्सी पे चढ़ो सर कोई बात नहीं ओके सिस्टर माइक बंद कर लें कुर्सी पे बाद में अच्छा, माइक नहीं बंद करके दिखाएं। अभी भी नहीं आई, टेबल नहीं आया। सर आयात आयात, चले हम बात कर रहे थे जो मुश्किल वाले थे, युशिदु भी हो गया, खिसाम हो गया, इज़ा तवल्ला। तवल्ला रूट लेटर्स हैं वाव लाम या, राइट, और ये माने आते हैं इसके एक्चुअली बहुत सारे माने। जो टिपिकल माना है ना कि जिसके अंदर किसी के साथ अपनाइयत, मोहब्बत, वास्ता, और फासले के बाद किसी के करीब हो जाना। मेरा चश्मा कहाँ चला गया चश्मा नजर आ रहा है क्या एक सेकंड, जब अपना माइक ऑफ कर लें मैं करता हूँ चश्मा माइक जिनकी ऑफ। बात हो रही है जो तवल्ला, तवल्ला का माना है किसी तरफ से फिर जाना। तो यानी किसी की तरफ पीठ फेर लेना भी हो सकता है, या पीठ फेर कर चल पड़ना। तो किसी तरफ से फिर जाना तवल्ला। तो इज़ा तवल्ला, तो जब वो फिर जाते हैं। सआ कोशिश करना, इसी से सही है। तो जो आपको वर्ब जिसमें डिफिकल्टी होगी ना, वो मैं उसको हाईलाइट करके उस पर वन नोट पे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो इज़ा तवल्ला सआ, ठीक है। युफसिदु, अफसदा युफसिदु, फसाद मचाना, फसाद करना। अच्छा, युहलिकु, अहलका युहलिकु, हर्ष खेती को कहते हैं। नस्ल, इंसानी नस्ल हो गई, तो यहाँ पर मुराद है इंसान और हैवान दोनों की नस्लों को तबाह करते हैं। युहिब, अहब्बा युहिब्बु, पसंद करना मुराद है इससे। फसाद, फसदा यफसुदु से मस्दर फसाद। इत्तकिल्ला, इत्तका यत्तकी से अमर, इत्तकी। अखजत, अखजा अखजत। इज्जा, अज्जा यइज्जु। हसबु, हसिबा यासबु, यानी
مراد یہاں پر ہے کافی ہونا. لبیس المہاد، مہاد کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بچھونا، اسی سے بنتا ہے کہ اس جگہ کا جو ہے مہاد وہ جگہ جو ٹھکانہ ہو، کسی چیز کا مہاد بنے. اور مہد کہتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں جو چھوٹے بچے کا جھولا ہوتا ہے وہ بھی مہد کہلاتا ہے. اور انسٹیٹیوشن بھی مہد ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ بن کر نکلتے ہیں کچھ. تو یہاں مراد مہد سے بچھونا ہے، مہاد یعنی آرام گاہ. تو یہ مہاد ایکچولی استعمال ہو رہا ہے ایز اسم مفعول استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، یعنی وہ جس سے آرام ملتا ہے، ایسا ٹھکانہ جو آرام دہ بنے. لبیس المہاد، تو بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے. تو آرام تو وہاں نہیں ہوگا کیونکہ وہ جہنم ہے، لیکن مہاد کا معنی یہی ہے کہ جس جگہ پر کوئی اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اینڈ یشری سر بیسا کا مطلب بتایا آپ نے؟ بیسا ہوتا ہے برا. کسی اگر تعریف کرنی ہو یا تعریف کرنی ہو تو ہم استعمال کرتے ہیں نعمہ، اور کسی کی برائی بتانی ہو تو بیسا یعنی بہت ہی برا. تو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بیس المہاد کون سا برا ٹھکانہ ہے؟ جہنم. جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یشری، ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. شرا یشری، تو یعنی شرا مانا ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشن کیا ہے؟ کرنا. ماضی کیا ہے؟ شرح یشری. شرح ماضی ہے یشری. حرف کیا ہے ماضی کا؟ شین را کیا؟ شین را یا. زیادہ یا. اچھا دیکھیں یہاں پر ہم ہے یشری، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یشری جو ہے obviously یہ مضارع ہے، یا اس کی یا بتا رہا ہے. تو شرع یعنی شین را یا، شارع یشری، اس نے سودا کیا یا کچھ چیز بیچی، شرع یشری. اور اسی سے اشترا بھی بنتا ہے. تو بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے ٹرانزیکشن. تو سیل پرچیز کی ٹرانزیکشن کو شرع کہتے ہیں. تو یہاں مراد ہے بیچنا. یشری نفس ابتغاء، ابتغاء یبتغی، یہ اس کا جو ہے دس از انٹرسٹنگ ایکچولی کہ ابتغاء، یہ سب کو کلیئر ہے اس کا میننگ ابتغاء یہ کیسے بنا؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اٹ از انٹرسٹنگ کہ اس کا روٹ لیٹر والا کیا ہے ابتغاء کا؟ بغا. تو بغا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بغا یبغی یعنی کسی چیز میں بھی تجاوز کرنا. یعنی ایک معنی یہ ہوتا ہے حد سے، دو معنوں میں یہ آتا ہے. کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا تو بغا ہو گیا، اور کسی چیز کی چاہت ہونا یا تلاش ہونا. تو ذہن میں رکھیں کہ دو طرح سے استعمال آئے گا، تلاش، چاہت، اور یا پھر حد سے بڑھ جانا، سرکشی کرنا. تو سب بغا یبغی سے بنتے ہیں. اسی طرح ہم یہاں استعمال کر رہے ابتغاء، تو یہاں معنی آ رہا ہے تلاش میں اور چاہت میں. تو لیٹس سی ابتغاء مرضات اللہ. یہ مرضاتن جو ہے یہ ایکچولی کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے گرامر کے لحاظ سے، صرف کے لحاظ سے؟ جی سسٹر فریہ. جس سے میں نے کہا اگر کوئی اور نہیں بتا رہا تو میں ہیلپ کر دیتی ہوں. سر یہ مصدر میمی ہوگا نا رضیہ والے فعل سے؟ جی رضیہ کا مصدر میمی، لیکن اس میں خاص بات ہے، وہ ہے سر یہ کہ جو گول تا ہے نا اس کو اوپن کر دیا گیا ہے نا ایکچولی. ہاں ایکچولی مصدر گول تا سے ہوتا ہے. تو رائٹنگ سٹائل یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. قرآن میں کئی جگہ پہ تا کو جو ہے نا لمبی تا کر کے بیان کرتے ہیں، ایک وہ جگہ ہے یہاں پہ. تو ہے یہ گول تا والا ہی مردات، لیکن یہاں پر اس کو تا کھول دی گئی ہے مردات اللہ. تو یہ جس طرح رحمت کو بھی بعض اوقات کرتے ہیں نا، نعمت کو بھی رحمت کرتے کا ہیں. بھی تا جو ہے نا وہ لمبی کر دیتے ہیں. سر تو یہ جمع نہیں ہے؟ نہیں جمع نہیں ہے، یہی بتانا چاہ رہا تھا میں، سوری یہ میں بیچ میں بات رہ گئی کہ یہ جمع نہیں ہے، یہ ہے مردات. یعنی یہ والا اس کے آگے ایکچولی تا مربوطہ تھی مرداتن. تو مرداتن جو ہے اس کی تا کو، گول تا کو لمبا کھینچ کر، جس طرح اردو میں ہم لکھتے ہیں
रहमत में भी ऐसी होता है ना, रहमत में गोल ता होती है, लेकिन हम उर्दू में रहमत को लिखते हैं लंबी ता से। यस सर। तो ये मर्दातुन जो है ये भी रहमत तक की तरह गोल ता है अरबी में, और ऐसी लिखी जाती है, लेकिन कुरान में यहाँ पर लंबी ता से लिखी गई है, तो इट्स नॉट, ये जमा नहीं है, अल्लाह की रजा। और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। इस पर अगर आप कभी सोचें कि सर फिर ये एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है फिर, तो ये तो यहाँ पे मफूल बिही बन रहा है ना, तो ये फिर जेर के साथ क्यों आ रहा है? मैं तो ये समझी थी जमा है तो ये उसकी वजह से नहीं, जेर आ रहा है। किस चीज का? नहीं सर, ये नहीं, मफूल पे ही सिस्टर, ये नहीं बन रहा। ये देखिए एक्चुअली मैंने इसको किया है राउंड, अभी बताऊं या बाद में करें आप? ये सिस्टम, यही सिस्टर बताएंगे। इब्तिगा अमरदाती, ये वाला कंपाउंड कौन सा है? एक्चुअली आप इसको देखें ना, रंगों पे ना जाएं आप। जी सर। इब्तिगा जो है ये नहीं, भी मैंने तो रंग तो है मेरे ना। सामने नहीं है सर। इब्तिगा तो सर ये तो हो गया ना, फेल हो गया इब्तिगा, वो चाहता है मरदा दिल। सिस्टर फेल तो नहीं है ना ये। पहले इस पर आए, क्या ये फेल है, ये इसम है? नो सर, ये इसम मस्दर है इसका। अब आ गए आप, तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा। यस सर, यस। ये एक इसम है इब्तिगा और दूसरा इसम है मर्दाती। कौन सा कंपाउंड बनाइए? मर्दातिल्लाही, ये तो सर मुरक्कब इजाफी बन गया। और फिर उसके बाद मर्दातिल्लाही, मुरक्कब इजाफी हो गया ना, मुजाफ मुजाफ इलैह। पूरा माना क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की मर्जी की की तलाश, ये की तीन तलाश। हो गए ना, ये ओके, तीन हो अच्छा गए ना। सर, अच्छा ये सर ये डबल मुरक्कब बन रहा है। ये इब्तिगा जो है ये मुजाफ भी बन रहा है, और मरदाती जो है ये मुजाफ मुजाफ इलैह दोनों बन रहा है। दोनों बन रहे हैं। ओके सर, जज़ाकल्लाह। अब तर्जुमा कीजिए इसका ना, पूरा तर्जुमा करें। इसके हो गया अल्लाह की रजा और खुशनुदी की तलब। नहीं और ना करें ना, अल्लाह की रजा मर्जी की तलाश, अल्लाह की मर्जी की तलाश। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही? किसी बाकियों को नजर आ रही है स्क्रीन? सर वन नोट नजर आ रहा है। वन नोट नजर आ रहा है? यस सर। वन नोट नजर आ रहा है आपको? यस सर। वन नोट नजर आ रहा है। अच्छा, आज तो कमाल हो गया, शायद शहजाद साहब की जरूरत महसूस हो गया। सर उतनी देर में एक वीडियो क्लोज कर देंगे आप? सर या तो आप इसको को होस्ट कर देते हैं ना। एक सेकंड, ये जो है सर आपको बहुत सारे काम करने पड़े आज। सिस्टर फरिया, आप अगर को होस्ट बन जाएं तो आई थिंक सर को आसानी हो जाएगी। सर बनाएंगे ना, बना दिया इकट्ठे काम करने पड़ेंगे। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। सर अब लेकिन हमें आपको आयत नजर आ रही है? आई थी नहीं जी सर, अभी नहीं आई। सर आ गई, आ गई सर, आ गई। आ गई है सर। आयत नजर आ रही है? यस सर। यस सर, आ रहा है। यस सर। चलें, अब आयत नजर आई है आपको इंशाल्लाह। अब सिस्टर फरिया होस्ट बन गई है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अल्फाज जो नए थे। रऊफ नया अल्फाज है, लफ्ज है। राफा यानी ये कहाँ से इसका क्या बनेगा? ये फतह के पैटर्न पर है। चलें, राइट, तो ये किस पैटर्न पर बना हुआ है? अगर आप फा आइन लाम के हिसाब से देखें तो ये क्या है? जैसे गफूर, रऊफ। लगता है मेरी आवाज भी चली गई है। सर फऊल के वजन पे मस्दर बनेगा ना ये? नहीं, मस्दर इनको क्या कहता है? ये बलागा, यानी इसको आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ मुशब्बा या मुबालिगा का। रऊफ, राइट, जिस तरह गफूर, सबूर। इसके रूल वर्ड्स होंगे रा हमजा फा। रा हमजा और फा, राफा यरअफू। इबाद, ये भी क्लियर है। अच्छा, उथलू, सिल्म। अच्छा, सिल्म जो है ये इसका जो रूट कौन सा है, जो वर्ब है?
सलीमा यस्लमु, राइट। सलामन इसका मस्दर है और माना सलामती में होना, दुआ के लिए भी सलामती, अस्सलाम वालेकुम भी, और असल माना जो होता है सिल्म का टू सबमिट, फर्मा बरदारी करना। तो यहाँ पर उदखुलू फिस सिल्म यानी अपनी सबमिशन में, इन योर सबमिशन, काफा। अच्छा, काफा जो है ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, कफा यकुफु, बेसिक वर्ड कफा यकुफु, जिसको किसका माना होता है रोकना या रुकना, और ये इस्तेमाल होता है एक्चुअली कफा यकुफु भी ना दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो होता है हाथ हथेली से रोकना, और एक होता है हथेली से कोई चीज जमा कर लेना, राइट। तो दो तरह का माने इसमें आते हैं। तो अगर आप कहें ना सिर्फ कुफ तो रोको, और अगर कफ के तो सिर्फ हथेली को कहते हैं कफ। तो काफ जो है ना, काफुन जो है यहाँ पे अगर ता निकाल दूं तो क्या है, ये इस्म फाइल, राइट। तो यानी बहुत ज्यादा रोकने वाला हो सकता है यहाँ पर माना, राइट। या फिर क्या माना हो सकता है कि कोई चीज टोटल पूरी तरह से जमा कर लेना, यानी काफी हो जाना। तो यहाँ पर माना काफा तो है कि पूरे का पूरा, यानी ऑल ऑफ इट। तो फिर ता किस बात की लगी हुई है, ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये मुअन्नस की ता नहीं है, और ये आम तौर पे जब ऐसे जुमला होता है ना जिसके अंदर आपने एक मुबालगा शो करना हो, तो हम कहते हैं कि ता मुबालगे के साथ लग जाती है। अल्लामा में जिस तरह अलामा में भी लग गई है, तो ये काफतुन जो है ना, हम उसको कहेंगे ता जो है ये बलागत की निशानी है यहाँ पे, ठीक है, अलामत मुबालगा है। तो ये लफ्ज भी क्लियर हो गया। अच्छा, और इसमें देख लेते हैं कौन सा लफ्ज है, तत्तबेउ, ये भी क्लियर है, राइट। तत्तबेउ, इत्तबा यत्तबेउ, तो वला तत्तबेउ में ला कौन सी है, चलिए ये बता दें मुझे, क्योंकि अब QC6 में ला कितनी किस्म की होती हैं। मेजर ला नाफिया होती है जो फेल के साथ आती है, या ला नाहिया। तो कोई बता सकते हैं कि यहाँ ये कौन सी ला है, ये वो है जो ये वाली ला जो नहीं वाली। तो क्या माना होगा ला तत्तबिउ, ये हुक्म दिया जा रहा है, इसमें फाइल कौन है, ला तत्तबिउ में कौन फाइल कौन है, यानी करने वाला किसको कहा जा रहा है ला तत्तबिउ। अच्छा, अंतुम फाइल होगा, अंतुम होगा। एक्चुअली मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ कि इंटरेक्शन रहे, आप जवाब देते रहा करें, ताकि एक कन्वर्सेशन रहेगी कि वही पता चलता जाएगा वी आर ऑन द सेम पेज, राइट। सो तत्तबिउ में यानी तुम सब मत इत्तिबा करो, किसकी, खुतुवात शैतान। तो ये फिर एक मुरक्कब आ गया, राइट। सिस्टर जिन्होंने पहले बताया था, तो मुरक्कब इजाफी पता चल रहा है आपको, यस सर। खुतुवात, खुतुवात कद में ये जमा है, तो इसकी वाहिद क्या होगी, खुतवतुन। खुतवतुन होना चाहिए गोलता के साथ। जी गोलता के साथ। तो जब जमा होती है तो खुतुवात बन जाता है, ये इसका टिपिकल अंदाज है। और अदुव्वन, ये कई दफा आ चुका है। अगर आपसे कहा जाए अदुव्वन का कौन सा बेसिक फेल है जिसमें से ये निकलता है, तो कोई बता सकता है, बल्कि कोई बताए मुझे, मैं चाहता हूं ना कि ये अदुव्वन बार बार आया है। सो आपके टिप पे होना चाहिए कि ये कौन सा इसका माजी मुजारे बताएं। सर अद्दा यउद्दू। अब व्हाई डू यू गो टू द यानी जो मुश्किल, सबसे पहले सुलासी मुजर्रद से स्टार्ट करें, वो हमारा अदा यादू, परफेक्ट। अदा यादू जो है ये किस पैटर्न पर आया, ऐसा फेल कोई और हमने पढ़ा है अदा यादू जैसा, एक्सीलेंट। अच्छा, अदुव्वन जो है, क्या इसका भी कोई पैटर्न नजर आ रहा है, ये जिस तरह मैंने इस मुबालगे का पैटर्न पहले बताया था, क्या ये भी किसी पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, क्या ये रऊफुन वाला पैटर्न नहीं है, क्या आपको लग रहा है कि नहीं है, अदुव्वन फऊलुन वही पैटर्न है ना। यस सर। तो ये मैं चाहता हूँ आप तो अदुव्वन का माना क्या होगा, अगर अदा, अच्छा अदा यादू में का माना क्या होता है, अदा में क्या माना होता है,
अदा का जो बेसिक माना है हद से तजावज करना, दुश्मनी करना, बेसिकली इसी से उद्वान, जुल्म करना। तो अगर अदुव्वन कहेंगे तो फिर माने की इसमें कसरत कैसे बताएंगे? हम कहेंगे मुबालगा आ जाएगा। मुबालगा, तो हम कहेंगे कि वो इतना जुल्म करता है जैसे कि दिल खोल कर जुल्म करना या दिल खोल कर दुश्मनी करना। यानी फर्क होना चाहिए ना। अगर सिर्फ अदुव्वन यानी ये अगर आप इस्तेमाल कर अदुव्वन अगर आप कह रहे हैं और फऊल के वजन पर है तो इसमें माना है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा ऐसा दुश्मन है कि खुलकर तुमसे दुश्मनी करता है, कोई रियायत नहीं करता तुम पर, वो सरकशी उसमें टू द एवरी लिमिट जाता है। और फिर मुबीन, मुबीन जो है सिफ्त है अदुव्वन की, करेक्ट? तो मुबीन कैसे बना होगा? कौन स्टूडेंट बता? हमारे QC6 के हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि मुबीन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। यानी पहली बात तो ये इसम फेल है, इसम फाइल है, इसम मफूल है, सिर्फ मुशब्बा है, इसम मुबालगा है, ये क्या चीज है? बय्यना युबय्यिनु से ये क्या बनेगा? मुबय्यिनुन बनेगा। यहाँ पर मुबीन है, यही चीज राइट ट्रैक। आप देखना इसमें कौन कौन से इसके रूट लेटर्स क्या है? बा या नून, परफेक्ट, बा या नून। अब बा या नून से कौन से फेल निकल सकते हैं? बाना या बीनू, बाना ये बीनू, एक्सेलेंट। अब बाना ये बीनू से क्या ये मुबीन आया है या किसी और फुल फाइल है? इसम फाइल तो मस्दर है। ये मस्दर नहीं। देखिए जब आप मीम देखें ना और मीम पे पेश देखें तो पहला आपका जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये इसम फाइल और इसम मफूल होते हैं मीम वाले, सुलासी मजीद वाले, राइट? जैसे मुस्लिम होता है, मुस्लिम हो सकता है, तो मोमिन हो सकता है। तो बल्कि अगर आप अपने टेबल्स आपके और स्ट्रांग हो तो आप कहें जी मुझे ऐसा एक इसम फाइल पता है जो इसी वजन पर आता है। कोई बता सकता है? जो हमारा जो अरादा युरीद को आगे पढ़े ना, अरादा युरीदु अरिद, तो यहाँ पे क्या है? मुरीद। तो फिर इसका क्या तो माजी क्या होगा इस फेल का, मुबीन का? अबाना, युबीना, अबिन, मुबीन, राइट? तो हमें वी शुड बी एबल टू ट्रेवल कि मुबीन अब से मुराद ये है कि अब माना क्या होगा मुबीन का? वो जो चीज वाज़िया है, रोशन है, क्लियर है, यानी जिसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है, वो तुम्हारा सरीह दुश्मन है। तो मुझे बताएं इस साइट पर कुछ नए अल्फाज थे? अगर हैं तो किसी लफ्ज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं अभी डिटेल से। अदरवाइज मैं अलद्दू का सर प्लीज बता दे। अलद्दू, लद्दू, अच्छा अलद्दू का है लद्दा, एक सेकंड, जैसे जन्ना या जुन्नू था, राइट? जी सर, ये लद्दा या लुद्दू? हाँ लद्दा या लुद्दू। मेरा वो किधर गई स्क्रीन? एक मिनट, अच्छा एक मिनट। शेयर हो रही है आपके पास ये वन नोट? जी सर हो रही है। लद्दा या लुद्दू, जैसे ज़न्ना या ज़ुन्नु, राइट? तो ये इसका जो मीनिंग है ना बेसिकली वो ये होता है कि ऐसा झगड़ा करना जिसमें किसी की बात ना मानना, हठ धर्मी करना। तो इसका जो मीनिंग है यानी हठ धर्मी करना, किसी की बात ना मानना। अब अगर अफअलू के वजन पे मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा
अलद्दू यानी ऐसी सिफ्त बताई जा रही है जो कि हट दर्मी में सबसे ज्यादा है। अलद्दुल खिसामी यानी ये वाला कौन सा बना मुरक्कब बना, मुरक्कब इजाफी, अलद्दुल खिसामी कि अल खिसाम हमने सीखा था क्या था, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा कर, तो आपस में एक दूसरे झगड़ा करने वाले में का सबसे ज्यादा झगड़ालू, तो यानी ये बताया जा रहा है कि बहुत ही सख्त झगड़ालू, बात बात पे वो लड़ पड़ता है, तो ऐसा शख्स के बारे में कहा जा। तो ये अलद्दू क्लियर हो गया सिस्टर? जी सर। और उसने झगड़ा किया, सब तफसील आ गया। लेट्स, और कोई इसमें वर्ड ऐसा है आयतों में जो आप पूछना चाहें? जी सिस्टर वासिक, रेज ओवर हैंड क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम। सवाल माइन लफ्ज़ से तो नहीं था, लेकिन इससे था कि ये जो भी हमने आयत पढ़ी जिसमें कि हर्स और नस्ल का जिक्र है, तो इसमें ये सब अस्मा जो हैं ये मंसूब हैं, तो ये क्या ली का असर पड़ रहा है? ली जो आयत है ली युफ्सिदू में तो ठीक है, वहाँ समझ आ गया था कि ली की वजह से वो मंसूब हो गया था, तो ये बाकी जो है युहली का, हर्स और ये नस्ल, ये सब भी मंसूब हैं? जी हाँ, इसको ऐसे अभी हम ग्रामर पर ही आ जाते हैं विथ योर क्वेश्चन कि देखें, व इज़ा तवल्ला साअफिल अर्द, तो जब वो लौटता है तो वो कोशिश करता है कि जमीन में क्या करे, ली युफ्सिदा, तो ये ली के साथ हम कहेंगे अन छुपा हुआ है, तो ये युफ्सिदु को युफ्सिदा कर दिया फीहा। अब ये वाव जो है इसको हम कहेंगे हरफ अतफ है, और योलिकु को कहेंगे ये है मातूफुन अला युफ्सिदु, यानी कि पढ़ने का अंदाज ये है कि ली युफ्सिदा है फीहा वली युहलिका फीहा वलिल हर्स फीहा वन नस्ल फीहा, तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये अतफ कर रहे हैं युफ्सिदा पे, और यही आप कह रही थी शायद। जी मेरा ये पूछना था कि ये ली की वजह से सर इसमें युहलिका तो युफ्सिदा पे ये तो अतफ फेल है, हो उसके गया। बाद हाँ, अल हर्सा और नस्ला तो इसका मफूल भी है ना, मफूल है। हाँ, अच्छा मफूल है, ठीक है, मफूल है, राइट। सर एक्चुअली मैंने इसीलिए हैंड रेज किया था। पहला वाला जो है वो तो पहले वाला तो इसका जो हो गया मातूफ हो गया, योलिका का आ गया, हर्ष जो है ये मफूल भी है, और फिर नस्ल जो है ना ये मातूफ है हर्ष पे, ठीक हो गया। दोबारा से देखें, युफ्सिदा के साथ योलिका कर रहा है अतफ, और योलिका के साथ डायरेक्ट मफूल भी अल हर्सा है। सिस्टर ने पूछा था आर यू ओके विद दिस? वन नस्ल जो है जी शुक्रिया सर, जी मुझे कर रहा है मौसम। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। इसमें ये देख लें कि फेल का फेल पे अतफ होता है और इस्म का इस्म पे होता है। फेल का फेल पे होता है, ठीक हो गया। और इसी तरह लेट्स सी, अच्छा आप ग्रामर की बात कर लें, कोई और क्वेश्चन इस स्लाइड पर? जी डॉक्टर अक्षंदा का रेज हुआ हैंड। सॉरी सर, वो मैंने उसके लिए बताने के लिए उसको किया था, ये युफ्सिदा और युहलिका का, तो वो बता दिया गया ऑलरेडी। तो मैंने एक मेंटल नोट बनाया हुआ था कि पहले हैंड रेस करना है, फिर माइक ओपन करना है, फिर हैंड डाउन करना है, तो हैंड माइक ओपन नहीं किया तो हैंड भी डाउन नहीं किया। चलो अब कर रहे हैं। कोई बात नहीं है। तो जिया भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मैंने कुछ पढ़ा था इसके, ये किसी मुनाफिक के बारे में ये आयत नाज़िल हुई थी असल में। अच्छा मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, शरह में अच्छा लिखा हुआ जरूर है, और वो बड़ा एक मशहूर वाकया है। अल खनस बिन शरीक कहते हैं वो मुनाफिक था, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि
یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن ہم کہیں گے کہ اس کے بارے میں بھی اپلائی ہوتی ہے، لیکن آج کل بھی اپلائی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی قسمیں بڑی کھایا کرتا تھا اور بڑی اچھی اچھی اور میٹھی باتیں کرتا تھا، اور وہ مدینہ سے چھوڑ کے مسلمانوں کو واپس مکہ آ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو رستے میں اس کو ملا اس نے اس کی قتل و غارت کی، چاہے وہ کھیت تھے یا کوئی جانور تھے، لیکن it does not mean کہ it applies only to him۔ اسی طرح سے جب یہ دوسری والی جو اس کے ساتھ اٹیچڈ آیت ہے، کدھر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اپلائی ہوتی ہے۔ کون سے صحابی تھے، صہیب بن رومی شاید، کہ وہ جب مکہ سے نکلے تو ان کے پاس کافی مال و متاع تھا، تو کفار نے ان کو کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، شاید مال تم نے یہیں کمایا تو یہیں چھوڑ کے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے مال چھوڑ دیا، مجھے جانے دو۔ آئی کوڈ بی رانگ، اگر میں کسی اور جگہ کنفیوز نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جس میں جب وہاں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہت اچھا سودا کیا۔ تو وہ بھی یہاں فٹ بیٹھتا ہے، ان لوگوں نے یعنی کہ اپنے سب کچھ مال و متاع جو ہے دے دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہجرت کے لیے۔ تو یو آر رائٹ کہ یہ مختلف تفاسیر میں بیان ہے، لیکن ہم اس کو لیں گے جنرلی ایسا ہی ہے۔ اینی ادر کوسچن؟ ایسا ہی تھا نا کوئی واقعہ؟ جی یہی ہے سر، ہم نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے، تفسیر میں ایسے ہی بتایا گیا ہے تفسیر۔ تو اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو کین وی موو؟ اچھا، اس میں کوئی اور تفسیری پوائنٹ آف ویو دیکھیں، تدبر کا پوائنٹ آف ویو۔ اس میں جو ہے نا ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر آپ سے اس دنیا سبق جو ہم اس میں آپ سبق لے رہے ہیں ان آیات سے، جب آپ کسی کو دیکھیں نا کوئی ایسا کام کرتے ہوئے جو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، ظلم کا کام کر رہا ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ بتا سکتے ہیں کوئی ان آیات کی روشنی میں؟ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ تجاوز کر رہا ہے دوسروں کے اختیارات پر، ان کے جو ہے معاملات میں، تو کیا کہنا چاہیے اس کو؟ اتق اللہ۔ عربوں میں یہ بات جو ہے نا بڑی کامن ہے، وہ کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ کا خوف کر، ڈر، ایسا مت کر۔ تو یہاں پر یہی یوز ہوا ہے کہ اسے جب کہا جاتا ہے اتق اللہ، اس کے بعد آپ دیکھیے اس کا ریئیکشن کیا ہے بندے کا۔ اگر وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے اور اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے تو وہ ناکام ہے ان آیات کی روشنی میں۔ تو سبق مجھے یہ ملا کہ اگر مجھ سے کوئی کہے اتق اللہ تو میں فوری متنبع ہو جاؤں کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے اللہ کا خوف کر، تو میں اپنے جو بھی میرا سٹینڈ ہے اس پر میں قائم نہ رہوں، بلکہ میں نرمی اختیار کر لوں اللہ کی ڈر سے۔ اور اسی طرح دونوں طرف اپلائی ہوتا ہے، کسی کو کہنے کا بھی اپلائی ہو رہا ہے، اگر آپ پر بھی اپلائی ہو تو آپ سوچیں، اور یہ ایک طریقہ ہوگا۔ تو ڈیڈ اینی باڈی گیٹ دس سیم میسج جو میں ریلے کر رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح ہے۔ تو یہ لیسن ہمیں ایک ملا یہاں پہ، رائٹ؟ اور کیا لیسن ملتا ہے؟ بالکل یہی لیسن۔ تو کیا ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں کسی کو اتق اللہ، یا کبھی ہم نے سنا ہے؟ اور اگر سنا بھی ہے تو ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں۔ اٹ از ناٹ ٹو بی ٹیکن لائٹلی۔ تو وی شوڈ یوز دیز ٹرمز، اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جس سے سیما کچھ کہہ رہی ہیں؟ سر یہ جو آپ نے پوچھے نا تدبر کے اور سبق کے پوائنٹ آف ویو سے، تو یہی جو بڑی خوبصورت آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو اگر ہم دیکھیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں بتا دیا ہے کہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونے سے جو چیز روکتی ہے وہ خطوات شیطان ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، تو پھر انشاءاللہ جو ہے ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ سبق کے لحاظ سے سسٹر کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے۔ لیٹس 1 منٹ کی اور ڈسکشن کر لیں اس آیت پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ کن کو ایڈریس کی جا رہی ہے آیت؟ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، ایمان والوں کو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہا تم داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے۔ اس کا کیا ایمان لانا کافی نہیں ہے،
ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے. جس طرح کا ایمان ہمارا ہے یہ عام طور پہ ان لوگوں کا جن کا جو مکمل طور پہ داخل نہیں ہے ان سے کہا جا رہا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو وہ یعنی انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ایمان لائے ہیں نا, رائٹ. آپ یوں کہہ سکیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں, اسلام میں داخل ہو گئے اس لیے ایمان لے آئے, لیکن ابھی وہ داخل ہیں. تو پھر جیسا سسٹر نے کہا آپ کیسے داخل ہو سکتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں؟ سر اپنا محاسبہ کرتے رہے ہر قدم پہ, ہر عمل میں محاسبہ کریں. اور لا تتبعوا خطوات الشیطان, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شیطان سے دور ہو جائیں گے تو ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. جی برادر سلمان. سر میرے خیال میں ایک جگہ شاید قرآن شریف میں اس طرح کا اسلوب بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. تو if I am not mistaken اس کا بھی مطلب یہی ہے نا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان تو لے آئے ہو لیکن ابھی کمپلیٹلی ایمان نہیں لے کے آئے ہو. ہاں, یا ایھا الذین آمنو, پہلے آمنو ہے پھر آمینو. وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں وہ ایمان لائے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ. بالکل یہی بات یہاں پر بھی ہو رہی ہے. تو یہ سلائیڈ پہ کلیئر ہے, اس کو ایک دفعہ سن لیتے ہیں, then we move to the next slide. اب جب ان آیات کو سنیں تو ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمیں پوری کی پوری آیات اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن ضَلَلْتُمْ, پس اگر تم پھسل جاؤ یعنی لڑکھڑا جاؤ, من بعد ما جاءتکم البینات, بعد اس کے کہ تم تک پہنچ چکی ہیں واضح, جب پہنچ چکی ہیں نشانیاں یعنی ہدایات جو کہ روشن ہیں.
فَعْلَمُوا تو بس جان لو ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ تو کیا وہ اس انتظار میں ہے، یعنی نہیں وہ اس انتظار میں مگر یہ کہ آ جائے ان پر اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ آ جائے، یہ اللہ کا عذاب آ جائے، فی ذلل من الغمام سائبان، یعنی بادلوں کے سائبان میں، بادلوں کے سائے میں اللہ کا عذاب شکل میں آ جائے، والملائکۃ اور فرشتے آ جائے، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا، یعنی معاملات تمام کر دیے جائے، فیصلہ ہو جائے. عذاب آ جائے گا تو فیصلہ ہو گیا، فرشتے یعنی آئیں گے تو وہ فیصلہ کر دیں گے. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ہی ترجع الامور تمام امور کا لوٹنا ہے، یعنی وہ لوٹ کر رہیں گے اللہ کی طرف. سل بنی اسرائیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ کتنی ہم نے ان کی طرف کھلی نشانیاں بھیجی، یعنی کتنی ہی بھیجی کھلی نشانیاں، کوئی ایک نہیں دو نہیں، بہت ہی بھیجی. وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ تو پس جو بدل دے، تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ اس کے بعد کہ وہ آ جائے، فإن اللہ شدید العقاب تو بے شک اللہ جو ہے سخت عذاب دینے والا، یعنی سخت بدلہ لینے والا ہے ان لوگوں سے. تو ان آیات میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے جو الفاظ زللتم، یہ ہے زلہ یا ذلو، زلہ یعنی پھسل جانا. یہ ہم نے میرا خیال ہے یا پچھلے اسباق میں کہیں نہ کہیں ہم نے سورۃ البقرہ میں پیچھے پڑھا ہے، جب فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. جی ڈاکٹر اکشندرا کہاں پڑھا ہے ہم نے؟ جی سر وہیں پڑھا ہے جہاں پہ شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ دونوں کو پھسلایا، أَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، رائٹ. تو یہاں پر ہی مراد یہ زللتم، اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی نہ کوئی ہم بھی پھسل سکتے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے انسان کیسے پھسلتا ہے. من بعد ما جاءتکم البینات جب نشانیاں آ جاتی ہیں، جاءت بینات. اب میرا کوشچن ہے، پچھلی بار مبین کا کوشچن تھا، اب بینات مجھے کون بتائے گا اسٹوڈنٹس میں سے کہ یہ کیسے لفظ بنا؟ اس کو بیک ٹریک کر کے لے کے جائیں، اس کے ماضی فعل تک لے کے. اور پچھلی بار جو میرا خیال ہے کون سے بھائی تھے، اجاز بھائی نے ایک بتایا تھا، اس بار اجاز بھائی نہ بتائیں، اس بار سلمان بھائی بتائیں یا کوئی اور بھائی بتائیں یا کوئی اور سسٹر بتائیں کہ بینات کے روٹ لیٹرز کہاں یا کہاں سے بن کے یہاں تک پہنچا، کانفیڈنس کے ساتھ. سر یہ بے یہ نون ہے نا اس کا روٹ لیٹر. سلمان بول رہے ہیں نا؟ جی جی سر. چلے آپ بالکل صحیح روٹ لیٹر پر آ گئے. آپ کو آدھا میں نے کر دیا، اب آدھا کوئی اور کرے، رائٹ. روٹ لیٹرز بتا دیے سلمان نے. تو اب روٹ لیٹرز بتانے کے بعد کون سا باب ہو سکتا ہے؟ سٹارٹنگ باب کون سا ہے؟ بینا یبینو ہوگا. ہاں ایک بات تو پتہ چل گئی کہ یہ جمع ہے تو وائز اس کی بینتن ہوگی. گڈ، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی سر. بینتن. تو اب اس سے آپ یہ تا بھی ہٹا دیں، صرف مذکر پہ لے، پھر کیا بنے گا؟ بینن. بینن. اب بینن جو ہے یہ کس پیٹرن پر لفظ ہے؟ اگر میں اس کو فاعل لام میں کنورٹ کرنا چاہوں بین کو، تو کیا یہ کنورٹ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں؟ بین سر یہ فعیل کے وزن پہ، فعیل کے وزن پہ ہے. فعیل پہ ماشاءاللہ کس سسٹر نے کہا یہ فعیل کے وزن پہ ہے، رائٹ. تو اب فعیل کے وزن پر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو صحیح اندازہ لگایا با یا نون. تو اگر ہم جائیں ثلاثی مجرد کا تو کون سا فعل بنتا ہے سب سے سمپلسٹ فعل جو ان تین لیٹرز کے ساتھ بن سکتا ہے؟ اگر با پہ ڈالیں گے زبر تو اپنے بعد وہ کیا لینا چاہے گا؟ الف.
تو یا تو ویسے ہی کمزور ہے, وہ الف میں بدل جائے گا, تو کیا بچے گا؟ بانا. بانا. ٹھیک ہے, بانا یبین. بانا یبین. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بانا سے یہ صفت مشبہ ہے بین. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح ہم نے بینات کو جو ہے نا ٹیکل کر لیا. اچھا, فعلمو, علم, علمو, عزیز, حکیم, ینظرون, نظر, ینظرو, دیکھنے کے معنی میں بھی اور انتظار کے معنی میں بھی ہے. یاتیہ, یاتیہ کیا ہے؟ عطا, یاتی. ذللن, یہ شاید نیا تو نہیں ہے, یہ پہلے آیا ہے ذللن. کوئی ہیلپ کرنا چاہے گا, یہ کون سا فعل ہے؟ جیسے زلہ تھا نا, زلہ یا ذلو تھا, تو یہ بھی اسی طرح سے ہے, لیکن یہ زنہ یا ذلو کی طرح ہے. زلہ یا ذلو, اور اس کا معنی ہے سایہ کرنا, یعنی کسی چیز کا کسی پہ سایہ ہونا, زلہ. اسی سے یہ بنا ہے ذلل, یعنی ایکچولی ذلل جمع ہے سایوں کی. ایک ہوتا ہے ذلتن, اس کی جمع ذللن, یہاں پر مراد یہاں پہ جمع ہے, تو سائے مراد ہے. تو ذلہ یا ذلو, ذللہ بھی استعمال ہوتا ہے سائے کے لیے, تو یہاں مراد ہے سائے کی جو چیز استعمال ہوتی ہے نا, اس سے مراد ہے وہ چیز فی ذلل جس سے سایہ کی جاتا ہے. تو من الغمامہ, سر آپ نے سر اپنے باب نصرہ سے شاید بتایا, یہ سے ضربہ سے ہی آ رہا ہے نا؟ یہ آ رہا ہے میرے پاس, تو آ رہا ہے سمیہ سے. میں نے آپ کسے بتایا؟ آپ نے کہا تھا سر زنہ کی طرح. نہیں, یہ سمے, یہ سوری, ذلہ یا ذلو ہے, میں نے پیش بتایا, ذلہ یا ذلو ہے, اور یہ سمیہ کا پیٹرن ہے, سمیہ کا پیٹرن ہے, نصرہ کا نہیں ہے, ضربہ کا نہیں, سمیہ کا پیٹرن. اچھا, ایکچولی یہ ذللہ سے بھی آ سکتا ہے, اس میں کسی چیز, اچھا وہ ہوتا ہے سایہ کرنا کسی پہ, یہ ہے جس کے ذریعے سایہ کیا جاتا ہے, تو اسی سے بنا ہے. لیکن چونکہ اسم ہے, تو اسم سے مراد یہ ہے کہ ذلتن اس کا ہے جس سے سایہ کیا جاتا ہے, اس کی جمع ہے ذللن, یہ جمع کا صیغہ. تو جمع کے یعنی وہ من الغمامہ, تو جو بادلوں کے ذریعے, غمامہ بھی جمع ہے رائٹ, بادل کے لیے جو استعمال ہوتی ہے, تو بادلوں کے ذریعے جو سایہ کیا جاتا ہے, اس سائے سے وہ سائے مراد ہے یہاں. اینی کوسچنس؟ اگر غمام جو ہے یہ بھی چونکہ بادل کی روشنی کو روک لیتا ہے, تو یہ وہی چیز بن جاتی ہے جس سے سایہ دیا جائے. تو ذلل من الغمام, یعنی اس سائے کے اندر جو ہے, یہاں مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا عذاب اس سائے کے اندر یہ سائبان کے ذریعے آئے. تو any other question? یعنی اس کی جو غیر ہے, جی جی کوشچن. سر یہ البیناتو جو ہے یہ مرفوع کیوں ہے, مطلب اس کی کنسٹرکشن کیسے ہے؟ ویری گڈ. اب آپ اس میں نا البیناتو جو مرفوع ہوتی ہیں چیزیں, وہ کیا ہوتی ہیں مرفوع؟ مبتدا مرفوع ہو سکتا ہے, فاعل مرفوع ہو سکتا ہے, ان کی خبر مرفوع ہو سکتی ہے, خبر مرفوع ہو سکتی ہے, فاعل مرفوع ہو سکتا ہے. اس کے آس پاس کوئی فاعل نظر آ رہا ہے؟ سر جا تو فعل ہے نا, اس کے اندر پھر فاعل ہے. جاءت جو ہے نا فعل ہے نا, تو جاءت ایسا فعل ہے جس کے لیے ایک مؤنث جمع چاہیے. جاءت ہے نا, ہوا جاء ہی جاءت, جا وہ آیا, جاءت وہ آئی. اور اٹیچڈ جو پروناؤن ہوتا ہے وہ مفعول بتا رہا ہوتا ہے, تو وہ چیز آئی تم سب کے پاس. جاءت کم, کیا چیز آئی؟ البینات. تو پھر یہاں پر فاعل کیا ہے؟ البینات. آپ یوں دیکھا کریں کہ جملے کے اندر اگر متعدی ہو گیا, اس نے جا اس لیے متعدی ہے, اس لیے یہ وجہ ہوگی اس کی, یعنی اس کو چاہیے ہوگا. دیکھیں متعدی تو ہے کیونکہ اس میں نظر آ رہا ہے مفعول آپ کو. اب یوں یاد کریں کہ جب بھی فعل کے ساتھ ایک ضمیر اٹیچڈ ہو نا, جیسے جات کے ساتھ یا کم اٹیچڈ ہے,
यातिया के साथ हम अटैच्ड है तो आप फौरी आताइना के साथ हम अटैच्ड है तो आप फौरी समझ जाएं जात के साथ हु अटैच्ड है तो आप समझ जाएं कि ये जो ज़मीर अटैच्ड होती है फेल के साथ ये मफूल भी होती है और फाइल उसके बाद आ रहा होता है। और सर अगर इसम के साथ ज़मीर अटैच होती है तो वो मुज़ाफ इलैह होता है, वो मुज़ाफ इलैह होता है। बस ये दो एक जुमला याद रख लें कि कहाँ जो ज़मीर अटैच है तो क्या बनेगी, फेल के साथ है तो मफूल और इसम के साथ है तो मुज़ाफ इलैह। लेकिन सर कुछ जैसे वो होते हैं फेल होते हैं जिनके अंदर फिर वो फाइल मुस्ततिर होता है, या वो कैसे पता चलेगा हमें कि इसमें जरूरत है या मैं आपको बताता हूँ। अगर होता जाअतकुम बस, अब यहाँ पे अलबय्यिनात ना लिखा होता, सिर्फ है आपको जाअतकुम, इसको एनालाइज करें तो आप कहते हैं जाअत है, आप कहते हैं जाअत तो हो गया फेल जी सर। अब इसका फाइल तलाश करें, फाइल होना जरूरी है ना, फाइल के बगैर तो कोई फेल हो नहीं सकता। तो सेंटेंस हिया यहाँ पर है मुस्ततिर, यहाँ पर है छुपा हुआ हिया। अच्छा अच्छा सर इसे दोनों कंस्ट्रक्शन हो सकती थी, मतलब अगर अलबय्यिनातु नहीं होता तो इसका मतलब है फिर उसके अंदर मुस्ततिर हो सकता था। लेकिन हमें पता ना होता ना, हमें यह ना पता होता क्या चीज आई उनके पास, है ना, जाअतकुम अलबय्यिनात तो बय्यिनात आई, अगर सिर्फ होता जाअतकुम वो आई उनके पास। अच्छा एक और बात नोट करें, जात जो है ये वाहिद है ये जमा है फेल का, जात वाहिद है सर जात, और बय्यिनात वाहिद है ये जमा है, जमा है, लेकिन ये क्योंकि मेरे ख्याल में इसलिए है ना ये कि वो जमा मुकस्सर है ना ये, ना 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 ना, ना। सोचें, बल्कि ये अच्छा हाँ ये सर इसलिए है क्योंकि फेल के साथ जब आती है तो हमेशा वो उसमें आती है, जमा की फॉर्म में आती है ना शायद, मोनस जमा मोनस। आप ऐसे याद करें कि जब भी जुमला फेलिया बनता है ना, शुरू होता है जुमला फेलिया, तो वो सिर्फ हमेशा वाहिद वाले सीगे से ही बन सकता है। जाओ उसका जो फाइल है वो वाहिद के लिए भी वाहिद वाला होगा और जमा के लिए भी वाहिद वाला होगा। यानी अगर यहाँ पर होता ना एक निशानी अगर होता तो तब भी जाअतकुम अलबय्यिना होता, अगर एक निशानी भी होती, और अगर जमा भी अलबय्यिनात तब भी जाअत है। ठीक है सर मुज़क्कर के साथ भी यही रूल है ना? मुज़क्कर के साथ भी यही रूल है कि आपने वाहिद वाला इस्तेमाल करना है फेल, और आपका फाइल जो है वो वाहिद भी हो सकता है जमा भी हो सकता है। फेल हमेशा वाहिद होगा, फेल है तो आज दो बातें आपने पक्की कर ली, फेल हमेशा वाहिद का जब शुरू होता है, जब बीच में आएगा जुमले के दरमियान में तो फिर वो जमा हो सकता है। ठीक है बिल्कुल सही याद हो गया। तो ये आप इस तरह आप याद रखिएगा इसको। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। ओके नेक्स्ट, इसमें हमने अल्फाज सारे कंप्लीट, कुसिया अल-अमर अल-गमामा, गमामतुन की जमा है ये, यानी इसका वाहिद क्या है गमामतुन और अल-गमाम। कुसिया मजहूल है, कज़ा कुसिया, यानी ये यहाँ मुराद ये है कि काम तमाम हो जाना, यानी तहस नहस। कुसिया अल-अमर का मतलब होता है फैसला हो जाना, तो जो अजाब आना था वो आ जाए। तुरजाउल उमूर, इसको सलमान भाई आप ये कोई कर सकते हैं इस सेंटेंस को फर्दर एलेबोरेट? तुरजाउल उमूर सर ये वो है जुमला फ़िलिया है तुरजाउल उमूर, और तुरजाऊ जो है इसका ये फेल है, और इसका फाइल अंता है। वापस जाए ना सब, इसका तुरजाऊ इसका मुझे माजी मुजारे बताएंगे तो मुझे समझ आएगी ना कि ये कौन सा फेल है, ये आपको समझ आएगी। इसका रजा यरजाऊ, तो रजा यरजू यहाँ तो पेश आ गई है, तो ये आपका ख्याल है आप सही तलाश किया आपने? सॉरी सही कह रहे हैं आप सर, ये तो फिर वो है मजहूल है, ये मजहूल है, और ये फिर नाइब फाइल होगा इसके अंदर अल उमूर माशाल्लाह, अल उमूर नाइब फाइल है। और तुरजाऊ यानी ये अगर मजहूल ना होता तो क्या होता? रजा यरजू, ये इसका कौन सा बाब है?
दरबा, ज़राबा, दरबा, रजा यरजिउ, तो तरजिउ, तो तरजिउ। जब बना तरजिउ, जब बना मजूर तो तुरजाउ, तो तुरजाउल उमूर। अच्छा तुरजाउ, तो ये तो ता, ये कौन सा मुजारे हुआ? ये तो तू रजा तो होता है वो लौटा, तो तुरजाउ का क्या मतलब हुआ? कौन लौटा? सर वो लौटाए जाएंगे, वो लौटाए जाएंगे। वो लौटाया जाएगा, ये तू लौटाया जाएगा, कौन लौटाया जाएगा? ये ता वाला, ये अंता के लिए भी इस्तेमाल होता है और हिया के लिए भी। यहाँ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? अंता के लिए, हिया के लिए? अंता के लिए भी और हिया के लिए भी होता है ना अंता, अंता का जब आता है। जी सर, और वो तभी हुआ है हिया का भी। हिया के लिए भी इस्तेमाल होता है ता वाला ही। अगर उसका फाइल जो है वो उसको देखकर होता है ना, अगर फाइल हो मुजक्कर वाला तो फिर वो यानी मोस्ट लाइकली होगा अंता वाला, लेकिन अगर वो आ रहा है मुअन्नस वाला तो मोस्ट लाइकली होगा मुअन्नस वाला। तो इसका फाइल या नाइब फाइल क्या है? मुअन्नस है, मुजक्कर है, मुअन्नस है? सर इसका तो मुजक्कर ही है, ये तो उमूर मुअन्नस है सर। अच्छा जी जी, ये मेरे ख्याल में तो ये मुअन्नस है, और उमूर क्योंकि अमल की जमा मुकस्सर है। क्यों सलमान भाई, बात बनती है? कुछ सिस्टर कह रही है कि ये जो है ना जमा अल उमूर, ये है जमा मुकस्सर, तो उसके साथ वाहिद मुअन्नस वाला फेल आएगा। ठीक है सर, मान लें इनकी बात। जी सर, सही जी सर, ठीक है ना, सही हो गया। तो तुरजा अल उमूर जो है ये हो गया इसका नाइब फाइल, ये आपने कहा था, दुरुस्त। अच्छा सिस्टर वारसी बताएंगी सल क्या है ग्रामर के लिहाज से? जी सल सवाल है कि यानी इस स्लाइड पर ना हर लफ्ज को आपको बताना चाहिए कि ये इसम है, फेल है, हर्फ है। अगर फेल है तो वो कौन सा फेल है? मुजारे है, फेल मुजारे है, फेल माजी है, अमर। जी अमर सॉरी सल जो है ये अमर है। तो इसका फेल माजी और मुजारे बता दें। जी मैं आपको इसका फेल माजी, क्या ख्याल इस स्टेज पर ये पूछ सकते हैं सिस्टर फरिया, क्या ये फेयर है कि स्टूडेंट्स को आना चाहिए या बहुत जल्दी है अभी? सर काफी लोगों को यहाँ पे आता है माशाल्लाह, बहुत सी चीजें आती हैं। पूछना ठीक है सर, स्मार्ट क्लास है सर। साला यसलू, साला यसलू का तो बनेगा इस अल, नहीं साला यसलू। अफतहा यफ्ताउ इफ्ता, सर दोनों है, दोनों आते हैं, दोनों आते हैं। चलिए ठीक हो गया। अब मुझे रियाज भाई बताएंगे ये बनी जो है ये क्या है इस जुमले में? सल बनी इसराइला। बनी सर मफूल है सर, सल का। माशाल्लाह मफूल। लेकिन मुझे बताएं ये बनी जो है ये कैसे बना बनी इसराइल? ये इसका मतलब क्या है बनी इसराइल का मतलब? इसराइल के बेटे सर। माशाल्लाह, 2 जवाब आपने दुरुस्त दे दिए। तीसरा आप लेंगे, किसी और को दिया जाए? सर किसी और को दे दे। अच्छा कौन बताएगा बनी इसराइल कौन सा मुरक्कब है? बनी इसराइल मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब तौसीफी है या मुरक्कब नहीं है? सिस्टर सीमा आपसे नहीं पूछूंगा, आप QC 7 की स्टूडेंट है। बनी इसराइल सर मुरक्कब हो सकता है क्योंकि हम तर्जमा कर रहे हैं इसराइल के बेटे। वो मैंने कहा सही कर रहे हैं, वो तो आपको मैंने फुल मार्क्स दे दिए उसको। अब क्वेश्चन ये है कि बेटे आपने कहा, तो बनी जो है ये इबन की जमा बनी होता है या बनून होता है या क्या होता है? अबना होता है, बना अबना। बाकी मेरे ध्यान में नहीं है। बनी की जमा तो अबना होता है ना? अबना होता है ना इबन की जमा। यहाँ पर अबना तो नहीं लिखा हुआ ना सर, ये मुजाफ की वजह से वो ड्रॉप हो गया ना, मंसूब होने की वजह से सर।
मंसूब हालत में बनी होगा। सर मैं बताऊं सर? क्यों होगा? नहीं, आप QC6 के कौन भाई बताना चाह रहे हैं? रिजवान सर मैं नहीं बता रही थी, यही बता रहे रिजवान थे। भाई, ये रिजवान भाई से नहीं पूछना ना, आप लोग माशाल्लाह मदीना बुक 3 के स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि या तो वो रियाज भाई बताएं, या सिस्टर आमरा बताएं, या सिस्टर वारसी बताएं, या सिस्टर नजमा बताएं, या सिस्टर तहनियात बताएं। सर ये जी सर, ये जो है ना बनी, ये बनून से बना है ना, और ये मजाफ है, इसलिए इसका नून ड्रॉप हो गया। अच्छा, कौन ये किसने बताया? ये नाम बताया अपना? मैंने आमरा ने। जी आमरा। आमरा। अच्छा सर आमरा, आपके साथ चलते हैं। आपने कहा ये बनून है और नून ड्रॉप हो गया, तो अगर बनून का नून ड्रॉप करे तो पीछे क्या बचेगा? बनू बनू बनेगा। तो यहाँ तो बनू बनी, आप नजदीक पहुंच गई हैं, यू आर वेरी क्लोज। बनून अगर होता तो बनू इसराइल होता। तो इब्न की जमा दो हो सकती है ना, बनून हो सकती है और बनीन भी तो हो सकती है, जमा मुकस्सर के रूप से। देखिए जिस तरह मुस्लिमून और मुस्लिमीन होती है, तो बनून और बनीन भी हो सकती है। अब सिस्टर आमरा बनीन का नून गिराएं तो पीछे क्या बचता है? बनी बन गया ना। बनी बन गया। तो अब इसका मतलब है कि ये जो बनी बना है ये असल में बनीन था। अब आप बताएं बनीन क्यों है? बनून क्यों नहीं हो सकता था? वाई बनीन? वजह क्या है? मफूल भी होने की वजह से। ये सिस्टर आमरा बोली है, ये किसी और ने बताया? सर मैं नहीं भूली है ये। सर ठीक है, इन्होंने बता दिया। ठीक नहीं, इन्होंने बताया, इन्होंने फिर भी आधा बताया ना, आप बताएं। इन्होंने कहा मफूल, इन्होंने क्या कहा कि ये मफूल भी है, तो मफूल भी है तो बनीन होगा, बनून क्यों नहीं हो सकता मफूल भी? सिस्टर आमरा, ये इन्होंने कहा ये मफूल भी है इसलिए बनी, तो बनून क्यों नहीं हो सकता? अच्छा देखे ना, जो बनून जो है, जो वाव नून वाला होता है, जी सिस्टर फायजा बताना चाह रही है, वो 266 स्टूडेंट है। जी सिस्टर फायजा। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, बहुत क्लियर आ रही है आवाज सिस्टर। जी सर, मफूल जो होता है वो फिर मंसूब होता है ना, तो वाव तो नहीं आएगा फिर, या आएगी, इसलिए बनी। तो बनून में, बनून जो है ये इसका कौन सा फॉर्म है? मरफू फॉर्म। और बनीन कौन सा फॉर्म होता है? मंसूब और मजरूर, राइट? मजरूर भी होता है। यहाँ पर ये मंसूब है। क्या मंसूब क्यों है? क्योंकि वो मफूल की वजह से। सल का मफूल। तो सल का फाइल कौन सा है फिर? सल का सर हुआ अंता। अंता। अच्छा, तो ये जो है कौन किसको कह रहा है? सल बनी इसराइल कम आताइना हो, इस जुमले में सल बनी इसराइल कम आताइना मिन आयतिन बय्यिना, तो कौन इसमें फाइल है? कौन किससे बात कर रहा है? सर ये अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू तआला। माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला। किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर वो जो नबी है, पैगंबर, उनको कह रहे हैं। उनको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप पूछिए बनी इसराइल से। ठीक है, देखिए दिस कॉन्सेप्ट माइट बी वेरी सिंपल, लेकिन हमें इस तरीके से सोचना है कौन किससे बात कर रहा है। सल बनी इसराइल, तो आपके ज़हन में बात आए, अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है आप पूछिए, बनी इसराइल से पूछिए। अब क्या पूछिए? कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना। कौन तर्जमा करेगा इस आयत का? कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनातिन। मैं करूं सर? आप नाम बताओ पहले, नाम अपना बताइए। सर फायजा। फायजा, चले फायजा आप तर्जमा कीजिए। कम सर कितनी ही, आतैनाहुम दी हमने उनको, मिन आयतिन आयत में से, बय्यिनातिन रोशन या वाज़ेह। मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं तर्जमे से, मैं चाहता हूँ कोई और तर्जमा करे ताकि इसमें थोड़ा और निखार पैदा करें। तर्जमा जो है ना वो पूरी तरह से क्यों जी, बाकी लोग अग्री करते हैं ना, तर्जमे को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। कौन करना चाहेगा? ब्रदर इजहार, मैं करूं? सिस्टर वारसी।
جی میں کرنے کی کوشش اصل میں میرا بار بار آج نیٹ بھی خراب ہو رہا ہے اور بچے ہیں یہاں پہ ذرا شور بھی ہے. میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کم آتینا کو کم کتنی آتینا ہم نے دی تم سب آپ سب کو ہم ان سب کو من آیات میں جو کہ کھلی نشانیاں تھیں بینہ جو کہ کھلی نشانیاں کھلی آیات دی. چلے میں کہوں گا ویری گڈ اٹیمپٹ. ہم اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. کون اس کو فردر امپروو کرنا چاہے گا؟ پوچھو بنی اسرائیل سے. سر کون پہلے نام اپنا بتائیے, کون بات کر رہے ہیں؟ اجاز بھائی آپ سے نہیں پوچھ رہا. جو QC5 کے اسٹوڈنٹس ہیں 6 کے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, وہ کوشش کریں تاکہ پریکٹس ہو کہ ان کو خود کیسے ترجمہ کرنا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں سسٹر فوزیہ بتائیں, اور کون ہے یہاں پہ جو جی میں بتا دوں کون بول رہی ہوں, نام اپنا بتائیے. ہاں مسز پیرزادہ بات کر رہی ہوں. جی آپ بتائیے اس کو ترجمہ کیسے, دیکھیں پیچھے سے لے کر آئیں. سل بنی اسرائیل کہ پوچھے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم آیت بینہ. جی کم کتنی آتینا دی ہم نے ہم ان کو یعنی بنی اسرائیل کو کتنی ہم نے دی من سے آیاتن نشانیاں بینہ کھلی نشانیاں ہم نے جو بنی اسرائیل کو دی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں. ٹھیک ہے, ترجمہ بہت قریب ہو گیا. تو اب میں اس میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس آیت کو میں کھولنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کم سے جب جملہ شروع ہوتا ہے نا تو اس کو ترجمہ کم دو طرح سے آتا ہے. ایک تو کم استعمال ہوتا ہے جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی سے پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ کم ریالن اندہ کا تمہارے پاس کتنی کوئی چیزیں ہیں. یہاں پر کوشچن نہیں ہو رہا, یہ کم فور کوشچن نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, یہ جو کم آ رہا ہے نا, جب کم کے بعد آگے من آپ کو نظر آئے نا, جس طرح آپ نے ترجمہ کیا جمع میں, یہاں جمع تو نہیں لکھا ہوا, میں نے یہ پوچھا نہیں آپ سے. آیتن بینتن, یہ تو ایک آیت کی بات ہو رہی ہے, آپ نے جمع کی بات کی. ایسی کی تھی آپ نے ٹرانسلیشن اس کی, دوبارہ کریں. جی میں نے کی تھی کم کتنی آتینا دی ہم نے ہم ان کو آیتن نشانیاں آیتن تو ایک ہے, جمع تو نہیں ہے. آیتم ایک ہوئی نا, آیاتم ہے نا, نہیں یہ واحد جمع ہے. میرا خیال ہے کہ جمع ہے. جمع میں تو الف تا نہیں لگ جاتا آیات. جی تو یہ واحد ہوا نا. اور آگے اس کا ثبوت کیا, بینتن, یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ بینتن بینہ تو واحد ہے, کھلی ایک ہے نا. تو بینات ہوتا اگر جمع ہوتی, کریکٹ جی. تو اس کا مطلب ہے, اور یہ والا مرکب بھی کون سا بن رہا ہے, مرکب توصیفی, کھلی نشانیاں توصیفی. نہیں نشانیاں تو نہیں ہوا نا پھر یہاں پہ, مطلب اس کے یہاں لکھا ہوا تو ایک ہی نشانی ہے نا, ایک کھلی نشانی, کھلی نشانی. جی لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ کا جواب مسٹر مسز سلمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی سر, میں کہنا چاہ رہی ہوں میرے خیال میں سر یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ ہم نے کتنی ہی نشانیاں دی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ 100%. دیکھیے جب اس انداز میں آتا ہے نا کم من, یہ پکا یاد کر لیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کتنی ہی نشانیاں دیں. پھر بھی تم نہیں سمجھے کتنی ہی, تو پھر اس کا ترجمہ ہم جمع میں کریں گے جس طرح سسٹر نے کیا. ترجمہ بالکل صحیح تھا. اب آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اصل میں یہ جو من ہے نا یہاں پہ, یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ آؤٹ آف سو مینی, کتنی ہی نشانیاں میں نے آپ کو دی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس کے ایسے جب بہت دفعہ استعمال ہوگا تو ہم ترجمے میں کہیں گے کہ ایک نہیں کتنی ہی نشانیاں ہم نے ان کو دی, کھلی نشانیاں دی. یہ بات کلیئر ہو گئی.
من یبدل نعمت اللہ. ڈاکٹر اکشندہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ قرآن پاک میں جو کم کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہر جگہ کتنے ہی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے, کتنا کے معنی میں نہیں استعمال ہوا, تو اس لیے ٹرانسلیشن میں آسانی ہو جائے گی. ہاں لیکن دونوں طرح سے ویسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہوتا جی ہے پتہ بالکل ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ استفہام ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ قرآن میں جب بھی آئے, اچھا من کے بغیر بھی اگر آئے نا, ہاں یہ بات بھی اچھی کہ آپ نے یاد, ڈاکٹر اکشندہ یاد کرا دیا, اگر من کے بغیر بھی آئے نا تو تب بھی اس کا معنی یہی ہوگا کہ کتنے ہی, وہ کم اہلکنا کم کریتن, یعنی کم کریتن اہلکنا, یہ بھی آیا. تو قرآن میں جب بھی آیا اس معنی میں آیا کہ کتنی ہی, ہم نے بہت ساری بستیاں تباہ کر. جی بردر عبد الحنان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, میں نے یہ پوچھنا تھا, پھر یہ ادھر سے یہ رول نکلتا ہے کہ آگے ہمیشہ یہ سنگولر ہی آئے گا؟ جی جی, آیات یہ نہیں آئے گا, کم کے ساتھ ہمیشہ سنگولر آئے گا, لیکن معنی اس کا پلورل میں کریں گے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے سسٹر نے بتایا کہ کتنی ہی, تو جب کتنی ہی کہہ دیتے ہیں دیٹ مینز آگے پلورل آئے گا. تو یہ ایک طرح کا ایک میٹافور ہے, یہ ٹو بی یوزڈ آلویز لائک دس, اور یہ بہت استعمال ہوتا ہے, اور اسی معنی میں یعنی جمع کے معنی میں آئے گا. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. وَمَن یُبْدِلْ, تو یہ والا کون سا فعل ہے؟ بدل یبدل, تبدیل کرنا, بدل ڈالنا. من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت, تو اس کا کون ترجمہ کرنا چاہے گا اس آیت کا حصے کا؟ I would want somebody to translate this. اس کے بعد ہم اس کی تفصیل پہ جائیں گے. من یبدل نعمت اللہ. عبد الرحمان بھائی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے, یہ وہ پرانا ہاتھ. سر یبدل نہیں ہے, یبدل ہے. یبدل, میں نے کیا پڑھ لا, سوری, یبدل, بدلا یبدلو, بدلا یبدلو, تبدیل کرنا. تو میں کروں سر؟ ہاں جی, کون کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں چاہ رہا ہوں جو QC6 کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, ملک حاکم خان جناب, ملک حاکم صاحب, میرا نام ہوگا سر. سر آپ کا نام کل آئے گا, آپ نے کل ترجمہ کرنا ہے, پرسوں. آج کرنے دیں ضیاء بھائی کو, یا سسٹر تہنیات کو, یا سسٹر نجمہ کو. سر آپ نے ایک کر لی, کسی اور کو کرنے دیں, اس کے بعد اگر کوئی نہیں کرتا پھر آپ ریاض بھائی آپ کیجیے گا. ٹھیک ہے. اینی باڈی ترجمہ کرنا ہے, کوشش کریں گے نا, آدھا آپ ترجمہ کریں, آدھا آپ کے ساتھ ہم مل کر لیں گے. کوشش کریں گے تو پھر جو ہے آسان ہو جائے گا فار فیوچر. سسٹر سبینہ ہے, کون نام بتائیے جی؟ آمرہ. چلے سسٹر آمرہ ٹرائی کریں گی. من یبدل نعمت اللہ, جی. من یبدل نعمت اللہ, اور جو بدل ڈالے نعمت اللہ کی, من بعدی, بعد اس کے, ماں جب, جاءت ہو, آ گئی اس کے پاس. فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ, شدید العقاب, سخت عذاب دیتا ہے. ماشاءاللہ. اب اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کریں کہ من یبدل کس طرح کا جملہ ہے. یہ ہم نے بات کی تھی سر, منی ہے, یہ حرف شرط ہے, اسی یہ شرط ہے کہ من یبدل, یعنی اب اس لیے فعل کو اس نے کیا کر دیا؟ مجزوم کر دیا سر, مجزوم کر دیا. تو جب شرط آ گیا تو جواب شرط ہم نے تلاش کرنا ہے. جواب شرط اس کا جی سر, اس کا جواب شرط یہ ہے نا, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ماشاءاللہ, پرفیکٹ. اس کا جواب شرط یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ایک بات کلیئر ہو گئی, ہو گیا نا. اچھا, اب یہ مجھے بتائیے کہ من یبدل نعمت اللہ, نعمت اللہ میں یہ کون سا مرکب ہے؟ نعمت اللہ یہ مرکب اضافی ہے. ماشاءاللہ, اللہ کی نعمت. من بعد ما جاءت ہو, یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے نا, یہ جاءت ہو فاعل ہے نا سر, یہ جا رہی ہے. ایک سیکنڈ,
ہم نے بات ابھی کی تھی شروع میں کہ جب فعل کے ساتھ ڈائریکٹ ضمیر لگی ہوئی آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ فاعل ہوگی یا مفعول ہوگی؟ مفعول مفعول اچھا ہوگی. سر، یہ جا رہی ہے یہ اس کی طرف جا رہی ہے نا، یہ آیات بینات، آیات بینات کی طرف. اتنی دور کدھر جا رہی ہیں آپ؟ دیکھیں نا، وَمَن يُبْدِلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. ترجمہ دوبارہ کریں. اچھا، جو اور بدل دے، جو بدل نعمت ڈالے اللہ کی نعمت، نعمت جی اللہ کی، اس کے بعد جب ان کے پاس آ گئی وہ کیا آ گئی ان کے پاس؟ کس کو بدل رہے ہوں؟ وہ کیا چیز؟ نعمت، وہ نعمت آئے گا سر. وہ نعمت. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو ایک یہاں پر شبہ یہ ہو رہا ہوگا، کسی اور کو بھی ہو رہا ہوگا کہ ہو جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے ریاض بھائی؟ نعمت کی طرف سر. تو وہ نعمت کی طرف جا رہی ہے. آگے تا لگا ہوا ہے، آپ کو تشویش نہیں ہو رہی؟ تا لگا ہوا ہے تو یہ ہاتھ Excuse me, sir. جی جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی سسٹر عامرہ، آپ اپنا ذرا مائک کر لیں کلوز. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو کی ضمیر نعمت کی طرف جا رہی ہے. Is that آپ final, بتائیں sir? کس طرف جا رہی ہے؟ آپ بتائیں کس نہیں طرف جا سر، رہی ہے؟ نہیں سر، آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہے ہیں یا میں نے کہا کہ شاید کچھ تھوڑا نہیں، سا. میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ادھر جا رہی ہے یا کہیں اور جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے سر، وہ پھر بتا دیں گے سوچ کے، کیونکہ ادھر نہیں جا یہ تو رہی. بدل کی طرف جا رہی ہے. جی میں بتاؤں. دیکھیے یہ من تو ہوا کہ کون؟ جی تو وہ جو بدل دیتا ہے نا، جو بدل سر دیتا ہے من کی طرف ہی جا رہی ہے نا اسی سر. طرف جا رہی ہے، من بدلنے والے کی طرف. من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کے سر جاءت آگے کا اس فعل جو ہے کے نا پاس نعمتہ کی وجہ سے لگا ہے نا، اور ہو کی ضمیر من کی طرف جا رہی ہے. جی جی تو من کی طرف من جا کی رہی ہے. طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہو رہی، یعنی وہ بدل دے اس کو، اس نعمت کو. یعنی من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت، جب آ جائے وہ نعمت اس کے پاس. کس کے پاس؟ جو بدل ڈالے. ٹھیک ہے. تو فإن اللہ شدید العقاب. تو میں یہ تو اب آ جاتے ہیں آخری حصے کی طرف. ان اللہ شدید العقاب، اس جملے کو کون کرے گا اینالائز؟ سر جو لوگ پہلے کر چکے ہیں وہ نہ کریں نا، وہ نہ کریں. ہاں جی نئے لوگوں کو سر میں کروں؟ جی میں کروں. آپ کا نام؟ سر میں کروں؟ جی میرا نام میں نام بتائیے. تاج النساء. تاج النساء سے نہیں آپ پوچھ رہا. سسٹر تہنیت کا مائک کون تھا پہلے؟ وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی. تہنیت تہنیت بتائیں گے. ان اللہ شدید العقاب، اس کا آپ نے نا انالیسس کریں کہ یہ انا اس میں آیا ہوا ہے اور اس کی کوئی اسم ہوگا، کوئی خبر ہوگی، کوئی اس کے اندر اور مرکب آ رہا ہوگا. جی میں کروں؟ جی میں کروں. میں ارجمند بات کرتی ہوں، ارجمند وار سے بات کری ہوں. آپ تو بہت سارے کر چکی ہیں نا، میں کہتا کوئی اور کسی کو دیں چانس. سر میں ٹرائی کروں، میں ریحانہ بات کر رہی ہوں سر. ریحانہ، سسٹر ریحانہ کر رہی ہیں. فإن اللہ شدید العقاب. فإن اللہ، یہ انا کی وجہ سے اللہ پر جو زبر آ رہی ہے، اللہ جو ہے اسم ہے انا کا. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. اور اور خبر شدید اب جو ہے سر یہ مرکب توصیفی ہے میرے خیال میں. اور خیالات سائڈ پر کر دیں تھوڑی دیر کے لیے نا. آپ یوں سوچئے کہ آپ نے کہا انا جو ہے نا، انا کے بعد کوئی اسم آئے گا اور اس کی خبر آئے گی. یہاں تک بات ٹھیک ہو گئی. اللہ اسم، اور اسم کیا ہوتا ہے؟ خبر ہے. خبر نہیں، خبر نہیں، اسم ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. تو خبر اس کی ہوتی ہے مرفوع. تو خبر کہاں پر ہے سر؟ شدید. سر شدید و خبر ہوگی. بالکل ٹھیک ہوگی بات آپ کی. اچھا، اب شدید العقاب جو ہے یہ کون سا مرکب ہے؟ سر سخت عذاب ہے نا، تو یہ توصیفی ہوگا. صرف اس کی وہ بتا رہا ہے کہ کتنی شدت ہے اس کی. شدید اصل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی آپ سے کہ اس کو آپ مرکب کے فارمولے سے بتائیں نا. کیا یہ توصیفی بن سکتا ہے؟ کیونکہ ایک میں ال لگا ہوا ہے اور ایک پہ ال نہیں لگا ہوا. اوکے ٹھیک سر.
اور دوسرا کون سا مرکب ہوتا ہے؟ سر یہ مرکب اضافی نہیں ہوگا سر؟ مرکب اضافی ہو گیا. تو اس کا جو ہے کیسے کریں گے آپ ترجمہ؟ سر فا پس ان اللہ بے شک اللہ سخت عذاب دیتا ہے شدید. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو توصیفی والا ترجمہ ہو رہا ہے، رائٹ، نوٹ کریں، لیکن یہ مرکب اضافی ہی ہے. ابھی جو بات ہوئی تھی سوء العذاب کی بات ہوئی تھی نا، اسی طرح سے یہ بھی ہے. سوء العذاب جو تھا وہ سوء العذاب جو تھا وہ دیکھنے میں مرکب اضافی تھا، ترجمے میں مرکب توصیفی تھا. یہ بھی ایسا ہی ہے. تو یہ چیز ذہن میں یاد رکھیے گا. تو اس سلائیڈ پر تدبر کی کوئی بات کرنا چاہے تو بتائیں مجھے، کیا بات سمجھ میں آتی ہے اور ہم پہ بھی آج اپلائی ہوتی ہے. آخری آیت کو ذرا کے بارے میں تدبر کر کے بتائیے. اینی کامنٹس فرام اینی باڈی؟ ایون سینئر اسٹوڈنٹس بھی کامنٹ کر سکتے ہیں تدبر کی آیت پہ. کیا تدبر ملتا ہے آخری آیت سے؟ جی ضیاء الرسول بھائی بتائیے. جی سر، ٹھیک ہے، سب بنی اسرائیل کے اوپر جو حالات آئے تھے اور ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی تھی، پھر انہوں نے اپنے پاس سے سب کچھ بدل دیا. تو ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ مطلب ہمارے کو بھی جب کوئی ایسی بات ہے تو مطلب انہوں نے کیسے بدل دیا؟ بنی اسرائیل نے کیسے نعمتوں کو بدل دیا؟ ان کے علماء جو تھے انہوں نے باتوں کو چھپایا اور لوگوں کو بتایا نہیں. اسی طرح سے انہوں نے اپنی جو کھلی نشانیاں تھیں انہیں بتائی نہیں اور اسی طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا. ہمارے یہاں بھی کچھ حالات کچھ اسی طرح سے ہے، مطلب ہر طرح کے فرقے بنے ہوئے ہیں، سب نے اپنی ایک یونٹ کی مدد بڑھی ہے اور بس اس طرح سے سر نعمتوں میں سے انہوں نے چل اب کسی اور کو چانس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فائزہ سر کچھ اللہ کہنا کی جو آسانیاں دی ہوئی تھی انہوں نے خود ہی مشقت میں ڈالا. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا سسٹر فائزہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. بتائیے سسٹر فائزہ، کون سی نعمتیں تھیں ان کو کیسے بدل جی دیا؟ سر، بنی اسرائیل کو کیا نعمتیں ملی؟ کوئی ایک سر نعمت نعمتوں بتائیے. کی سر بنی اسرائیل کو سر انبیاء ان میں آئے، ان میں بادشاہت ان لوگوں کو ملی، نبوت نسل در نسل چلی سر ان میں، اور معجزات بے شمار ملے. نعمت کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ سر نعمت کو جب ناشکری کرتے ہیں، حفاظت نہیں کرتے ماشاء تو اللہ، پھر اب آپ آ گئے، اب آپ آئے کفران نعمت کی. من و ناشکری. سلوہ کی جگہ انہوں نے وہ خدا. ماشاء اللہ. اب یہ کس نے بتائی من و سلوہ کی بات؟ یعنی ان کو نعمتیں ضیاء حفیظ نے، ضیاء حفیظ. تو انہوں نے کیا کیا؟ نعمتوں کو ٹھکرایا، نعمتوں کو ان کی قدر نہیں کی، بلکہ اس کے بدلے ان سے حقیر چیزوں کو چاہا اور ان کو بھول گئے جو ان کو نعمتیں ملی. جس طرح ہم جو نعمتیں ملی ان کو تو ہم بھول گئے ہیں اور ناشکری کر کے ہمیں کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، رائٹ؟ تو پھر ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہوتے ہیں اس حساب سے جیسے شروع میں بھائی نے بات کی. کریکٹ. تو ان آیات پر اوور آل کسی کا لاسٹ کامنٹ بیفور وی کلوز فار دی ڈے؟ سر کفران نعمت اور مسلسل ہٹ دھرمی اور بیجا سوال ان کے جو انہوں نے ان کو مشقت میں. بالکل صحیح فرمایا، جزاک اللہ خیر. سسٹر نجمہ کہنا چاہ رہی ہے لاسٹ ورڈز. سر اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے نا جی بھائی؟ سر اس کا سسٹر نجمہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اس کے بعد کیا کیا؟ جی، جو دین اسلام نے ہم کو طریقے بتائے ہیں ان کو ہم نے بالکل بدل کر نئی راستہ اختیار کر لیے. ماشاءاللہ، یہ بھی بدلنے میں ہوا. جی جی، ان کو چھوڑ کر اپنے راستے نکال لیں. ایسے لوگوں کے لیے شدید العقاب ہے، رائٹ؟ وہی بات وہ کر دی جو میں کہنا تھا. بالکل. اور مقبول بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لاسٹ ورڈز؟ بھائی اس میں جو زمانہ ہے
وہ بھی ہمیں شاید یہ بتاتا ہے کہ جب یہ شاید مدینہ شریف میں یہ نازل ہوئی یا تو وہ یہ کہ جو بھی آدمی اللہ کے احکامات کے مخالفت میں کوئی کام کرے گا، وہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ کریں، اس کو نہیں اس میں کوئی بدعت ڈال لی، کچھ کر لی. آج کے زمانے سے ہم اگر اس کو دیکھیں تو یہی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جو اللہ کا حکم ہے وہ الحمدللہ بڑا کلیئر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی چیزیں، ویسے ہی کرو، اس میں کوئی تبدیلیاں مت کرو، نہیں تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب جو بات کی، اللہ کے احکام بھی نعمت ہے، یعنی ان کو اگر صحیح سمجھا جائے تو ہماری نعمت ہے، اگر ہم ان کو چھوڑیں گے تو اپنے آپ کو عذاب میں ڈالیں گے. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. اور اجاز بھائی آپ کے لاسٹ ورڈز. اثر یہ ہے کہ اگر انسان جسٹ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کرے تو اس میں اتنی نشانیاں ہیں کہ انسان اپنے اللہ کو پہچان سکتا ہے. لیکن اگر ہم ان کو چھوڑ دیں اور صرف اس بات کا انتظار کریں کہ اب اللہ خود ہمارے ساتھ بنفس نفیس آ جائے یا فرشتے آ جائیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو وہ کریں، کیونکہ وہ تو غیب کا ایک وہ ہے، اور غیب جب سامنے آ جائے تو پھر انسان کی معافی کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت ہمارے اپنی جسم کے اندر جتنی نعمتیں دی ہیں اور اس پہ آدمی غور کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہمیں دے ہی نہیں سکتا. کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، ہمارے زندہ رہنے کے لیے جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا، ہم پیسوں سے نہیں لے سکتے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. بالکل درست فرمایا. ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل پک اینڈ چوز کرتے تھے، اسی ڈگر پہ ہم بھی چل رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں دیتی ہے وہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جو ذرا مشکل ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے. تو یہ ایک طرح سے، اور دین اسلام کیونکہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ میاں نے ہمیں دی اور ہم اس میں اختراع کر رہے ہیں. جزاک اللہ تو خیر. یہ بھی اس طرح آ سکتا ہے. یہ اس طرح بھی ہے. بالکل صحیح ہے. سسٹر وارسی کا لاسٹ کامنٹ. جی میرا کامنٹ تو نہیں ہے، میرا ایک سوال ہے. آیت نمبر 205 سے وہ اذا سے شروع ہوئی تھی، تو اذا تو شرط ہے، تو اس میں مجھے اس آیت میں مجھے جواب شرط نہیں پتہ چل رہا تھا، تو میں کافی اس پہ ٹائم لگایا. وَإِذَا تَوَلَّوْا سَعَوْا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. تو اس میں جو ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، تو کیا اس میں واللہ جو ہے یہاں سے جوابی شرط ہوگا؟ میں آپ دیکھیں وَإِذَا تَوَلَّا جی یہ آیت سر میں ہیلپ کر دوں. جی کون بتانا چاہ رہا ہے؟ جی سر میں نے کہا میں ہیلپ کر دوں، لاسٹ بتائیے. مومنٹ پہ بات ہو رہی. آپ بتائیے. سر اس میں سر اذا کا جو شرط ہونا ہے اس کے بعد ایکچولی یہ اس کا جو جواب شرط ہے نا وہ سعا سے ہے نا، غیر جازم ہوتا ہے، اور اس کے بعد فا جواب نہیں شرط آتا نا، سے ہی ہے. بالکل اس کا جواب اس کے بعد نا فا بھی نہیں آتا نا. وہ اذا تولا یہاں تک شرط ہے، اور اس کے بعد جو یہاں سے سینٹنس شروع ہے نا سعا فی الارض، یہ اس کا جواب ہے. اور اذا کو ویسے ہم لیتے ہیں ظرف اور مضاف الیہ کے طور پہ بھی لیتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور شرط کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. اگر اس طرح لے لیں تو پھر وہ متعلق ہو جائے گا مقدم، ادروائز یہاں پر سمپل رکھیں. اذا جو ہے یہ اگر شرط ہے تو جواب شرط سعا ہے، سعا ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.